بشیر جو تھے یہ بشیر صاحب جو تھے یہ ایک ڈاک خانے کے دفتر میں ملازم تھے۔ بشیر صاحب ڈاک خانے کے دفتر میں ملازم تھے اور یہ 5 جماعت بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، اور اس کے والد ڈاک خانے میں چپڑاسی تھے۔ چپڑاسی کیا کرتا ہے؟ اخباریں لا دینا، دفتر صاف کر دینا۔ تو جب بشیر چھوٹا ہی تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اس کی 2 بہنیں تھیں، ایک بھائی گم ہو گیا تھا۔ اور جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو دفتر والوں کو رحم آ گیا، تو اس 12-14 سال کے بچے کو دفتر میں ملازمت دے دی گئی، اور وہ والد کا چھوٹا سا سرکاری کوارٹر بشیر کو منتقل ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، چھوٹا سا کوارٹر ہے جس میں یہ کمرہ ہے اور اس کے ساتھ ایک کچن ہے اور ساتھ ہی ایک بیتھ روم۔ بشیر کی دونوں بہنیں شادی شدہ تھیں اور وہ اسرت ناک زندگی گزارتی تھیں۔ اسرت ناک کہتے ہیں غریبی والی۔ اور بشیر بڑا ہوتا رہا اور اس کو دفتر سے 2500 روپے ملتے تھے، اور وہ اس 2500 روپے میں سے کچھ پیسے بچا لے۔ بشیر کی کل کائنات اس کی ماں تھی، اور اپنی ماں کی خدمت کے لیے وہ ہر وقت ایکٹیو رہتا۔ جب وہ چھوٹا بچہ تھا اور اس کی ماں اس کو گود میں لوری دیتی تھی تو ماں یہ کہتی تھی کہ میرا بشیر بڑا ہوگا تو مجھے حج کرائے۔ تو بشیر یہ دعا سن سن کر بڑا ہوا تھا۔ جب وہ بڑا ہو گیا اور نوکری مل گئی، اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنی ماں کو حج کرائے، اور اپنی ماں کو حج کرانے کے لیے اس نے اپنی تنخواہ میں سے آدھے پیسے بچانے شروع کر دیے، اور گھر میں غلہ ڈبہ خریدا اور اس ڈبے میں وہ پیسے ڈالنے لگا۔ ٹھیک ہے جناب ساجد بھائی، اس ڈبے میں پیسے ڈالنے لگا۔ سال جی گزرتے گئے اور اس ڈبے میں پیسے آتے گئے۔ بشیر کے رشتے بھی آئے لیکن وہ انکار کر دیتا اور کہتا جب تک میری ماں حج نہ کرے میں شادی نہیں کروں۔ اور سال گزر گئے، حتیٰ کہ اتنے پیسے ہو گئے تو پیسے نکال کر حج کے دفتر گیا، فارم فل کیا، اور جب فارم جمع کرایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کو یہ پتہ چلا کہ وہ اس کی ماں اکیلا حج کرنے نہیں جا سکتی، اور یہ پیسے اس کے حج کے لیے کافی نہیں، اس کو محرم بھی چاہیے اور اتنے ہی پیسے اس کو اور چاہیے تاکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ حج کر سکے۔ بشیر بہت رویا اور یہ دعا کرتا رہا، اے میرے خدا، میں نے تو کتنے سال اس کے لیے لگا دیے، اے میرے رب اب تو ہی میری بات سن لے، اے میرے پالنے والے، اے میرے رب اب تو ہی میرا مسئلہ حل کر دے۔ بشیر یہ کہہ کر آیا، گلی میں کھڑا ہو کر روتا رہا، پھر مسجد میں چلا گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اے میرے رب جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اب تو ہی میرا سہارا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خوب رویا، اور اس رونے سے اس کے دل کو بڑی تسلی ہوئی، دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور وہ گھر میں آ کر سو گیا۔ اگلا دن بشیر کے لیے بہت حیرانی کا دن تھا۔ بشیر صبح اٹھا، دفتر سے آیا تو اچانک اس نے دیکھا کہ اس کا دفتر کا دوست اس کا جو ایک اور چپڑاسی تھا وہ پریشانی کے عالم میں روتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا بشیر بھائی میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ تو پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا بیٹا پتنگ اڑاتے ہوئے چھت سے گر گیا اور اس کا سر شدید زخمی ہو چکا ہے اور وہ پھٹ گیا ہے، اور ہسپتال لے کر گئے ہیں، ہسپتال والے یہ کہتے ہیں اس کا میجر آپریشن ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں 2 لاکھ روپے چاہیے، اور 2 لاکھ روپے کا بندوبست کرنا ہے، اور چند گھنٹے کی مہلت ہے۔ بشیر وہ اس کہنے لگا بشیر آج اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میرا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔
بشیر بڑا پریشان ہوا، وہ کبھی اس کو اپنے دوست کو دیکھتا اور کبھی اپنی ماں کا چہرہ سامنے آ جاتا، اور اس نے 10 سالوں میں جو 2 لاکھ روپے بنائے تھے، کمائے تھے، وہ سامنے آ جاتے، کبھی ماں کو، کبھی پیسوں کو، اور کبھی دوست کے بیٹے کو۔ اسی کشمکش میں وہ اٹھا اور اندر سے 2 لاکھ روپے کے لگ بھگ جو رقم تھی وہ اپنے دوست کے حوالے کر دی۔ وہ دوست بھاگا ہوا اس رقم کو لے کر ہسپتال پہنچا اور اس کا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ ابھی 2-4 دن ہی گزرے تھے، 2-4 ہی دن گزرے تھے کہ بشیر کے دفتر میں قرآن اندازی ہوئی۔ بشیر کے دفتر والوں نے طے کیا کہ ہم 2 لوگوں کو حج پر بھیجیں گے، ٹھیک ہے جی، 2 لوگوں کو حج پر بھیجیں گے، 2 پیپل۔ اور اس کے لیے حج کے لیے اس کی قرآن اندازی ہوئی، ڈبے میں پرچیاں ڈالی گئیں اور دفتر کے اندر قرآن اندازی ہوئی، اور اگلے دن ہی، اسی اگلے دن ہی، جس دن بچے کا آپریشن تھا، اور جب قرآن اندازی ہوئی تو اس میں سے 2 پرچیاں نکلی۔ ہاں جی، فاطمہ صاحبہ بتا سکتے ہیں کن کی پرچیوں میں کن کے نام نکلے ہوں گے؟ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی؟ السلام علیکم سر جی، ان کا اور ان کی مدر کا۔ مدر کا تو نام نہیں تھا بیٹا اس میں، وہ تو ملازموں کے تھے نا۔ سر اس کے دوست کا اور بشیر کا، جس نے مدد مانگی تھی بشیر کا اور مدد جو ان کے دوست تھے۔ بشیر کا اور اس کے دوست کا نام نکل آیا، ان دونوں کا نام نکل آیا، اور جب اس کو ہسپتال میں اس کو اطلاع دی گئی کہ اس کا نام نکل آیا ہے، وہ بھاگا ہوا دفتر پہنچا، اور جو دفتر کے بڑے آفیسر تھے، چیئرمین صاحب کے پاس گیا اور اس کو اپنی ساری کہانی سنا دی، اپنے بچے کے گر کر زخمی ہونے کی اور بشیر کے ساری جمع پونجی دینے کی ساری داستان سنا دی۔ جب چیئرمین صاحب نے یہ کہانی سنی تو چیئرمین صاحب کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ حیران رہ گئے کہ کس طرح ایک غریب آدمی بھی اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی کسی کے لیے قربان کر سکتا ہے۔ بشیر کے دوست نے چیئرمین صاحب سے کہا، سر میری ایک درخواست ہے، آپ میری جگہ پر بشیر کی والدہ کو بھجوا دیجئے، میں جوان آدمی ہوں، بعد میں اگر زندگی ملی تو میں پھر حج کر آؤں گا، آپ خدا کے لیے بشیر کو اور اس کی والدہ کو اس میری جگہ پر بھیج دیجئے۔ چیئرمین صاحب کا دل نرم پڑ گیا، انہوں نے بشیر کی والدہ کو اس کی جگہ پر حج کے لیے نامزد کر دیا۔ بشیر اپنی والدہ کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچا۔ بشیر کی امی بوڑھی ہو چکی تھی، بشیر ان کو اپنی ویل چیئر پر بٹھا کر حج عمرہ طواف کراتا رہا اور ان کی خوب خدمت کرتا رہا، ان کو کپڑے دینا، کھانا کھلانا، پاؤں دبانا اور ان کی خوب خدمت کرتا، اور اس طرح وہ حج کے اندر ممنہ میں اور عرفات میں خوب خدمت کرتا رہا۔ ہاں جی جناب، کیا خیال ہے؟ یہ دیکھیں، یہ اللہ کی قدرت دیکھیں فہد صاحب، ایسا یہ آپ کے خیال میں کیوں ہوا ایسا؟ سر اس نے نیکی کی نا، دنیا میں تو سب سے بڑی انسانیت ہوتی ہے سر، اس نے انسانیت کو نبھایا، اس نے مطلب یہ نہیں کیا کہ یار میری زندگی بھر کی، اس نے یہ دیکھا کہ نہیں یار کسی کی جان بچ سکتی ہے، تو اللہ نے اس کا جو ایک ارادہ تھا اتنا وہ پورا کیا۔ ورنہ سر یہ دیکھیے نا، اس نے تو پورے پیسے جمع کر لیے تھے لیکن تب بھی وہ ناکامیاب ہوا، صرف ایک چھوٹی سی نیکی جو ہے نا اس کے لیے کتنے کامیابی ہو گئی کہ وہ اور اس کے والدہ دونوں ساتھ جا رہی ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آگے پتہ کیا ابا میمونہ صاحبہ، اللہ اکبر، آپ حیران ہو جائیں گے، وہاں پر حج میں ایسی خدمت کی، وہاں پر ایک فیملی لاہور سے آئی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی والدہ کو اتنے پیار محبت اور ادب سے خدمت کر رہا ہے، وہ اس کی خدمت کو دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے کہ ان دونوں نے بشیر کی والدہ سے ملے اور ان سے اپنی بیٹی کا رشتہ آفر کر دیا۔ بشیر کی ماں نے ان کی بات چیت کی اور یوں بشیر کا رشتہ لاہور کی ایک بچی سے طے ہو گیا۔ وہ بچی 12 جماعت پاس تھی
اور اس کا والد ایک امیر آدمی تھا۔ جب وہ واپس پہنچے تو ان دونوں کی شادی ہو گئی، اور وہ لڑکی بڑی سلیقے والی تھی اور اس کو بوتیک کا کام آتا تھا۔ لڑکی کے والد نے 10 مرلے کا ایک گھر اپنی بیٹی کو تحفے میں دے دیا۔ بشیر اپنی بیگم کے ساتھ اس گھر میں منتقل ہو گیا اور بشیر کی بیوی نے وہاں پر اپنا بوتیک کھول لیا۔ بشیر اپنی بیوی کی ہیلپ کرنے کے لیے کپڑے اور سامان لاتا، اس کی بیوی اپنی ٹیم کی مدد سے کپڑے سیتی اور ان کو بیچ دیتی، اور چند سال کے اندر ہی بشیر ملک بشیر بن گیا۔ ملک بشیر اتنا اس کو پیسہ اللہ نے دیا، اس کا سیٹ اپ بن گیا، کارخانہ بن گیا، بشیر ملک بشیر بن گیا، اور ملک بشیر ہر سال 10 آدمیوں کو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجتا ہے۔ ہماری سارد صاحب، کہانی میں کیا سبق چھپا ہوا ہے؟ سر سبق یہ چھپا ہے کہ جب آپ کسی کی بھی بے لوث خدمت کرتے ہیں یا مدد کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس کا ریٹرن دیتا ہے، اب وہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ بتائیں کہ ایک 12 جماعت پاس بچی کے ماں باپ ایک 5 جماعت چپڑاسی سے شادی کیوں کر دی؟ آپ کے خیال میں کوئی وجہ ہونی چاہیے نا، کیا ایسا ہو سکتا ہے یار؟ یہ کیوں ہوا ایسا؟ کوئی بتائے گا؟ M17 سر ان کی ماں کی دعائیں شخصیت سر، دیکھتے ہوئے۔ ماں کی دعائیں سر دل سے۔ اور کیا وجہ بتائیں؟ اور وجہ سر اس کی ماں کی جو خدمت کر رہا تھا وہ دیکھا ہم لوگوں نے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ میمونہ بیٹے، میمونہ صاحب، ڈیڈیکیشن تھی سر یہ پتہ چلا کہ اگر ایک تو سر اس نے اتنی بڑی نیکی بھی کی، اللہ بھی مہربان تھا، دوسرا یہ کہ اس کی ماں کی دعائیں بھی تھی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نے اپنی ماں کی دل سے خدمت کی تھی کہ جو سامنے والے بندے کو نظر آ رہی تھی۔ ہاں، اصل میں ہمارا ایک دوست ہے، وہ یہ سائیکالوجسٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس بچے کو اپنی ماں کی رسپیکٹ ہو نا اور اپنی بہنوں کی رسپیکٹ ہو، وہ خواتین کی رسپیکٹ کرے گا۔ جو اپنی ماں کی اور بہنوں کی رسپیکٹ نہیں کر سکتا نا، وہ کسی عورت کی رسپیکٹ نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہتے تھی کہ حیا اور شرم اور حیا اور رسپیکٹ اگر دیکھنی ہو تو یہ دیکھو کہ وہ بچہ اپنی ماں، بہن، کزن، خالہ کی رسپیکٹ کر رہا ہے۔ میں چونکہ پنجاب سے ہوں، ہمارے پنجاب میں ایسی برادریاں ہیں، جو ایسی فیملیز ہیں جو ماں بہن کی گالی نکال دیتے ہیں، بہنوں کو، بیٹیوں کو۔ اور تو یہ جو ہمارے بدتمیز بچے جو دنیا میں پاکستان میں نظر آ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تربیت کی کمی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری ماؤں نے بھی وہ کام نہیں کیا۔ تو میرے پیارے بہن، بچوں، بیٹوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اس وقت بڑی شدید اخلاقی کمزوری آ چکی ہے۔ ہمارے استاد ہیں فائز سیال، وہ سائیکالوجسٹ ہیں، وہ یہ کہتے تھے، میں ایک دفعہ لاہور میں جا رہا تھا، گورنمنٹ کالج لاہور فار وومن کے سامنے سے گزرا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی تھی، ایک گاڑی میں ایک یہ گیٹ ہے، کالج کا گیٹ ہے، تو وہاں پر جو نا ایک آدمی آیا، اس کے ساتھ خاتون تھی، اس کو اتارا، اور وہ خاتون یہاں اتری، اس بندے نے نا گاڑی موڑی تیزی کے ساتھ، یہاں پانی پڑا ہوا تھا، یہاں کچھ خواتین آ رہی تھیں، خواتین کالج کی طرف بیچاری آ رہی تھیں، تو وہ خواتین کہ جب گاڑی تیزی سے گھمائی نا تو یہاں پانی تھے، تو وہ چھینٹے جو تھے نا اڑ کر خواتین کے اوپر گرے، تو آدمی ہنستا ہوا وہاں سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ تو جو فائز سیال صاحب تھے نا، وہ یہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ خاتون اتری ہے، وہ بھاگ کر اس کے پاس گئے، میم کہا، میڈم یہ کون آدمی تھا؟ تو میڈم نے کہا کہ بھائی یہ میرا فیانسی ہے، اس سے میری شادی ہونے والی ہے۔ اس نے کہا بہن، میم ٹھہر جاؤ، میرا علم یہ کہتا ہے سائیکالوجی کا کہ یہ آدمی عورتوں کی، خواتین کی رسپیکٹ نہیں کرتا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ہاں ابھی نہ کریں، اگر ننگ منگنی ہوئی ہے تو اس کو اور غور کریں، اور 1 مہینہ اچھی طرح دیکھیں کہ اس کا اپنی بہنوں اور والدہ سے کیا اس میں سلوک ہے، اس کے بعد کنفرم کیجئے گا۔ تو کہنے لگے فائز صاحب کہ مجھے چند ہفتوں کے بعد اس عورت کا فون آیا
کہ سر آپ نے میری آنکھوں کی پٹی کھول دی، وہ تو بندہ ہی بنیادی طور پر بدتمیز ہے۔ تو ہمارے استاد یہ کہتے تھے کہ آدمی کے دو چہرے نہیں ہو سکتے، ہم اگر اچھے ہیں، اگر بدتمیز ہیں تو اچھا نہیں بن سکتے، دو چہرے نہیں رکھ سکتا آدمی، اس لیے کبھی بھی دو چہرے مت رکھیں، آپ ایک ہی چہرہ رکھو۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا دوستوں میں ہم گالیاں نکالیں گے، گھر جائیں گے تو اچھے بن جائیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا میرے بچوں۔ آپ اگر گالیاں نکالتے ہیں ایسی محفل میں اور گھر جا کر سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمارے اندر کا چہرہ کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو جائے گا۔ ہمارے لمز کے استاد تھے ڈاکٹر جمشید، وہ ہمیں یہ کہتے تھے کبھی بھی سلینگ ورڈز، بازاری لفظ یوز مت کرو، بازاری لفظ اپنی گفتگو میں یوز مت کرو، کیونکہ یہ جو بازاری لفظ ہے نا، یہ کئی جو آپ صرف دوستوں میں بولتے ہیں، یہ ایک وقت آئے گا ایک ایسی محفل میں آپ کے منہ سے نکل جائیں گے اور آپ کی توہین بھی ہوگی اور آپ کی شخصیت سامنے آ جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بچوں، بیٹیوں، ہم جو الفاظ چنیں وہی الفاظ، ہم اچھے الفاظ چنیں، ہم دوغلے چہرے والے نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جو ہیں، ہم وہ بنیں گے جو اچھا انسان ہوتا ہے۔ ہمارے الفاظ، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارے رویے پازیٹیو ہو جائیں اور مثبت ہو جائیں۔ حیا اور شرم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کو ملنے آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے اور چادر بچھا دیتے تھے۔ عورتوں کا احترام، بچوں کا احترام، بزرگوں کا احترام، یہ ہماری سرشت میں شامل تھا۔ تو ٹھیک ہے جی، فائز سال کہتے ہیں کہ جو ہمارے ایک استاد ہیں لاہور میں ہوتے ہیں، ان سے ہم نے آج سے 20 سال پہلے 2004 میں 16 سال پہلے پوچھا، سر میں یونیورسٹی میں ڈین چیئرمین تھا، میں نے کہا سر یہ بتائیے ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ تو اس صاحب علم نے ہمیں یہ کہا کہ ارے شاہد صاحب، جو آپ بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، جو آپ بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، وہ خود بن جائیں، وہ خود بن جائیں، سمپل۔ تو میرے پیارے بہنوں، بیٹوں، بچیوں، تو جب اچھا انسان، اگر وہ میٹرک 5 جماعت پاس بھی ہے نا، اور اگر سیکھنے کا جذبہ ہے، اخلاق ہے، انسانیت ہے، شرافت ہے، وہ پی ایچ ڈی سے بہتر ہے۔ شرافت والا، حیا والا، سیکھنے کا جذبہ رکھنے والا اور محنت کرنے والا 10 جماعت والا 20 جماعت والے سے بہتر ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ اب دیکھیں بشیر کا راستہ کس نے نکالا؟ قرآن اندازی میں اس کے امی کا نام، اس کے 2 بندوں کا نام کیسے آ گیا؟ اور اس گروپ میں جب وہ سعودی عرب گیا، اس گروپ میں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو دیکھا؟ اور اس کرما والی بیٹی نے جو محنت والی تھی، اس نے اپنے خامد کو بھی محنت پہ لگا دیا اور وہ بشیر ملک بشیر بن گیا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، آج انشاءاللہ ہمارے گیسٹ آ چکے ہیں جی، عمران صاحب۔ جی سر، آصف ملک صاحب نے جوائن کر لیا۔ السلام علیکم آصف صاحب، ویلکم ٹو دا سیشن اینڈ آئی بی اے بیت السلام آن لائن یوتھ انٹرپرینورشپ پروگرام۔ جی سر، ویلکم۔ تو سر آصف صاحب کا ایک چھوٹا سا میں انٹروڈکشن کرواؤں گا، اس کے بعد پھر 3 منٹ ہیں آپ کے پاس، آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں تو۔ اچھا جی، تو جناب میرے پیارے ساتھیوں، بچوں، تو یو سی دا اسٹوری، بشیر کی کہانی یہ انٹرپرینورشپ کی کہانی ہے، اخلاق کی کہانی ہے اور محبت کی کہانی ہے، ایثار کی قربانی ہے اور جناب دینے کی کہانی۔ تو 5 جماعت اور 10 جماعت اور 12 جماعتیں، صفائی اور پاکیزگی اور وضو اور خدمت، یہ بھی ایک سبب ہے۔ جیسے انٹرپرینورشپ کا کورس ایک ذریعہ ہے، اسی طرح اخلاق اور محبت اور مسکراہٹ اور خدمت کرنا، کنٹریبیوٹ کرنا۔ میرے پیارے بچوں، ہمیں ایک نئی دنیا میں لوگ چاہیے۔ ہمیں شاعر کہتے ہیں نا، ہم صحیح و تغیر کے ولی ہیں۔ We are the friends of change and effort.
हम मुस्तफ़ी हैं, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने इनको शानदार और आइडियल बना के भेजा है। जो इनकी खूबियों को अपने अंदर नकल करेगा, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब कर देगा। तो इस कोर्स के ज़रिए हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स के ज़रिए इस बात की कोशिश की जा रही है कि जनाब हमारे हर बच्चे में ये क़ुव्वत और सलाहियत पैदा हो। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, कि अगर आप जिंदा हैं तो 500 रुपये भी इम्पोर्टेंट हैं, 1000 रुपया भी इम्पोर्टेंट बन सकता है, पुराना साइकिल भी, पुरानी किताब, पुरानी बर्तन, खाला नानी से उधार की सिलाई मशीन, हाँ जी, और मशवरा और दोस्त और मोहल्ला और बरादरी, दरियाल, ननियाल, ससुराल, आपके गिर्द एक बेपाया सलाहियतें और ताकत और नेटवर्क छुपा हुआ है। इस नेटवर्क के अंदर हजारों लाखों करोड़ों रुपए छुपे हुए हैं। और तो आप इस नियत करें कि मैं खिदमत वाला हूँ और अल्लाह के आगे झुकने वाला हूँ, और अपने हाथ पांव हिला दें। ये परिंदे सुबह निकलते हैं और पेट भरे वापस आते हैं। वो अल्लाह जो इनको खाना खिलाता है, और वो अल्लाह जो पहाड़ों के अंदर कीड़ियों और एंट्स को और कीड़ों को खाना खिलाता है, वो अल्लाह ताला हमें भी खिला रहा है, वो हमें भी खिला देगा। तो जनाब ये एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स जो IBA में आज से 10-8 साल पहले शुरू हुआ था, अल्लाह सुब्हान ताला ने करम फरमाया। आज मेरे पास MBA के लोग भी आए हुए थे, BBA के लोग भी आए हुए थे, और आपकी मैमूना की कहानी हमने उनको सुनाई कि कैसे हमारी बहन और बेटी, मैमूना ही नाम है ना, मैमूना साहबा ने कैसे जनाब अपनी दुनिया आप पैदा की, तो कैसे अभी सारा यूनुस साहबा की कहानी हम देख रहे थे जनाब, हाँ जी। और अभी आपको उनकी कहानी नादिया साहबा की कहानी सुनाई थी कि वो खातून जो FA पास और प्राइवेट BA किया हुआ था, और वो इस पोजीशन में आ गई हैं कि वो लम्स और IBA के बच्चों को हायर कर सकती हैं। लुक एट दिस। और वो तब बस 15-20 हज़ार से चली थी, और वो छोटे काम करते हुए, और इफेक्चुएशन थ्योरी जो आपको बताई जाती है, क्रिएट ए स्मॉल इफेक्ट विद व्हाटएवर यू हैव। जो कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है उसको लेकर शुरू हो जाओ, और अपने इलाके महल्ले में वो चीज़ बनाओ खिदमत के जज्बे से, मुनासिब कीमत पे। बहुत ज़्यादा मुनाफा शुरू में मत लो, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीज़ खुद पुकारेगी कि मेरी चीज़ में जान है, और लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार होते चले जाएंगे। तो जनाब ये मुख्तसर सा एक तारुफ था, तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी के कि वो टाइम निकाल कर हमारी हौसला अफजाई, हमारे बच्चों को इंकरेज करने के लिए तशरीफ़ ले आते हैं। और हम यकीन जानें कि हमें इन बच्चों की दुआओं से, इन साथियों की, बच्चों से मुराद साथी, इन सदफ साहबा, अफशा, हाफिज, ममूना, आसिफ, इनकी दुआओं से हम चल रहे हैं। और पता नहीं इनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारी छोटों और ज़ोफ़ा की बरकत से हमें खिलाता है। तो जनाब हो सकता है आपकी दुआओं से अल्लाह ताला हमें चला रहा हो। ठीक है जनाब, तो ओवर टू इमरान मोहम्मद साहब, हमारे गेस्ट का तारुफ करा दीजिए जनाब इमरान मोहम्मद साहब, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। जी सर, थैंक यू वेरी मच। तमाम साथियों से गुजारिश है, आसिफ साहब को वेलकम करेंगे जी हम। आसिफ मलिक साहब इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ US अपैरल एंड टेक्सटाइल। बाय प्रोफेशन आसिफ साहब एक मैकेनिकल इंजीनियर है, माशाल्लाह से कॉर्पोरेट सेक्टर का पाकिस्तान में बहुत वसी एक्सपीरियंस है, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग और HR एंड बिजनेस लीडरशिप का। मिडास सेफ्टी में एक्जो नोबेल, ICI और एंग्रो केमिकल्स के अंदर सीनियर पोजीशंस पर काम कर चुके हैं, और आजकल US अपैरल एंड टेक्सटाइल एक बड़ा हमारा कंग्लोमरेट है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर पाकिस्तान का, माशाल्लाह से एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो आसिफ मलिक साहब, सर आपसे दरख्वास्त है आप प्लीज़ टेक ओवर करें और हमारे बच्चों के साथ अपनी जर्नी भी शेयर करें, सक्सेस स्टोरी, और इनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ कलमात अदा करें। ओवर टू आसिफ साहब। मैं लेकर आऊं। आसिफ साहब शायद रिज्वाइन कर रहे हैं। उज़ैर साहब मौजूद हैं सर आप? जी, I'm right here.
عدیل صاحب بھی آصف لائن پہ نے ہیں. I وہ- think Asif صاحب is having trouble connecting. اچھا کیونکہ میں نے ان کو ای میل تو کر دیا ہے فوراً جیسے آپ نے مجھے بھیجا تھا, تو میں نے ان کو ای میل بھی کر دیا ہے لنک. عدیل صاحب از ہیئر. عدیل صاحب تھوڑی دیر پہلے تک تو موجود تھے لیکن ابھی وہ نظر نہیں آ رہے. عدیل صاحب آر یو ہیئر؟ ہاں وہ اس وقت موجود نہیں ہے. No, I don't see him either. ہاں جی وہ بھی لیفٹ کر گئے. ظاہر صاحب تھوڑا سا آپ روشنی دیں جی. آپ ٹرکی میں ماشاءاللہ کیا خدمت ہو رہی ہے سر, تھوڑا سا ساتھیوں کو روشنی ڈال دیں یار. شیخ آج تو ٹرکی سے زیادہ آج ہم اسلام آباد میں ہیں اور ادھر بھی ایک نیا پروجیکٹ کی افتتاح کرنے آئے تھے. تو ہماری بیت السلام کی فیز 7 کے اندر ایک مسجد بنی تھی اور اس مسجد سے ایسا اللہ نے کوئی سلسلہ شروع کرایا کہ ود ان دا لاسٹ 1 month اس کے اندر ایک اسکول کھڑا ہو گیا ہے اور بے شمار ایڈمیشنز اور بے شمار ایک رسپانس ہمیں آیا ہے مارکیٹ سے. تو آپ سب سے دعاؤں کی بھی گزارش ہے. تو آج پورا دن اس میں مصروفیت تھی اور ساتھ ساتھ میں ہمارا ایک سالانہ پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم بچوں کو سائیکلیں دیتے ہیں after they do 40 days of نماز in فجر کی نماز جماعت کے ساتھ. تو آج اس کا بھی پروگرام اسلام آباد میں تھا. یہ ٹرکش والے ماشاءاللہ بڑے کریٹو ہیں. میں جرمنی میں تھا تو وہاں پر بھی یہ جو 40 دن بیرولا سے نماز پڑھتے ہیں چاروں, تو پانچوں یا فجر کی نماز ان کو یہ بائیسیکل دیتے ہیں بھائی ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. جی جی مسجد بالکل. قدسیہ کا افتتاح ہوا ہے عزیر صاحب. عمران صاحب یو آر دیئر. جی آج مسجد قدسیہ کا افتتاح ہوا ہے بنی گالا میں اور بحریہ مسجد اسلام آباد میں اسکول کا, اور ساتھ ساتھ میں اسلام آباد کی سطح پہ جو بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا مصلی پروگرام میں, تو ان کی آج سائیکلوں کی بانٹنے کی سیرمنی بھی تھی. تو آج پیرل میں ایونٹ تھے. زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جو ڈاکٹر شاہد صاحب ہمیں پڑھا رہے ہیں ہم روزانہ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ لوگ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں بیت اسلام کا بیک آفس کدھر ہے, تو ہم ان کو بولتے ہیں بیک آفس کیا ہوتا ہے بھائی, کام ہوتا ہے کام. بیک آفس there is no need for بیک آفس. بالکل صحیح فرمایا. فرنٹ آفس ہی ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ جو پورے پاکستان میں اور ٹرکی میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اسکول میں کیا خاص بات ہوگی جی عزیر صاحب؟ کوئی اسکول جو ہے وہ میٹرک تک ہے, 5ویں تک ہے, کیسے اس میں؟ جی اس میں خصوصی چیز یہ ہے کہ کنڈر گارڈن سے لے کر او لیولز تک ہے, اور جو چیز ہم اس میں تاریخی کرنے جا رہے ہیں وہ تو وداؤٹ سیئنگ ہے کہ بیت اسلام کے سرپرستی میں ہے, تو ال بھی تربیت پہ بھی ایکول فوکس ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پہ بھی فوکس ہوگا. مگر اس میں جو خصوصی بات ہے کہ ہم بیت السلام یہ سمجھتا ہے کہ او لیولز کا جو کریکولم ہے وہ ہم آسانی کے ساتھ, ہم نے یہ ایکسپیرینس بھی کر کے دیکھ لیا ہے, وہ ہم آسانی کے ساتھ بچوں کو ود ان 4 years کروا سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کا ٹائم بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے اور اس کریکولم میں بہت سپیس ہے, تو اس کی ہم نے عملی شکل ہمارے جو 2 بڑی انسٹیٹیوشنز ہیں کراچی اور یہاں تلگنگ کے اندر, اس کے اندر ہم پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے پوزیشنز بھی لا رہے ہیں, اور وہ جو ان کا فارغ وقت اب بچ رہا ہے اس میں ہم ان کو دینی علوم, تفسیر, فقہ اور اس طرح کی چیزیں پڑھا سکتے ہیں. تو اس اسکول کے اندر بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی او لیولز 4 سال کے اندر ہوگا انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ. آصف ملک صاحب نے جوائن کر لیا سر. بہت شکریہ سر. آصف ملک صاحب تشریف لے آئیں. آصف صاحب, سر آئی ایم ڈاکٹر شاہد قریشی اینڈ آئی لائک ٹو ویلکم یو. آئی ایم این میکینیکل انجینئر ہوں میں بھی آپ کی طرح, یو ٹی لاہور بیچ آف 1984, لمب سے MBA کیا, MS انجینئرنگ جرمنی سے PhD کی, اور لیکن سر اس کے ساتھ ہم ان لرن کر رہے ہیں ایکچولی کافی عرصے سے. میرا جو ایریا موضوع ہے وہ انٹرپرینورشپ ہے, اور ہم میمن پن
میمن پن کا مطلب ہوتا ہے سر میکنگ انف منی آؤٹ آف نتھنگ. تو لمز اور آئی بی اور پی ایچ ڈی میں ہم نے سیکھا تھا کہ بہت سارے پیسے ہوں گے تو پھر کام ہوگا. میمن پن کہتا ہے کہ جناب پیسہ بعد میں دیکھی جائے گی. تو یہ سر ایک کورس ہے بیت اسلام کے ساتھ مل کر ہم آفر کر رہے ہیں. 8 سال سے ہمارا ایک انویشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ کے تجربات سے ہمارے یہ بچے اس پروگرام میں سر دیر از نو کنڈیشن میٹرک فیل ایم اے بی اے ڈزنٹ میٹر وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ نمبرز اینڈ گریڈس. جو ہمارے ساتھ لمز نے کیا تھا جی آر ای جی میٹ ہم نے اس کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سارے بچے جو 5ویں 8ویں فیل بھی ہیں وہ 7-8 مہینے بعد اللہ کے فضل سے 2-3 سال کے بعد 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ کچھ لوگ اس پوزیشن میں بھی چلے گئے کہ آئی بی اے کے بندوں کو بھی ہائر کر لیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے تو آپ کو بہت شکریہ سر. اوور ٹو یو. آپ اپنے تجربات اپنے بچوں کو کچھ کہانی آپ کا آنا بھی باعث برکت ہے. ہمارے بچے آپ کے آنے سے بہت فائدہ اٹھائیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. Thank you, Dr. Saab. First of all, my apologies for being few minutes late. I had joined in about 5 minutes earlier than my scheduled time. لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیکنالوجی کئی دفعہ لاسٹ منٹ پہ وہ آپ کو دھوکہ دے جاتی ہے. تو میرا کوئی تھوڑا سا ٹیکنالوجیکل ڈیفیکٹ آ گیا تھا تو I apologize for being late. I don't prefer or like to be late when I've committed a time. تو اس لیے معذرت تھی سب سے پہلے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا آپ نے اپنا انٹروڈکشن کرا دیا. بہت زبردست کام آپ لوگ کر رہے ہیں. کیونکہ ٹائم سلاٹ بڑی مختصر سی ہے اور یہ کوشش یہ ہے ہماری کہ ان بچوں کو اپنے تجربات سے کم ٹائم کے اندر جو بھی ایلوکیٹڈ ٹائم ہے جو سبجیکٹ آپ ان کو پڑھا رہے ہیں وہ میرے لیے بھی بڑا نیئر اینڈ ڈیئر ہے. میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ کلرک بننے کی بجائے اپنا کام خود کرو, اپنا نام پیدا کرو, محنت کرو اور اپنا کام کرو, اور اس میں زیادہ برکت ہے, اس میں زیادہ بہتری ہے. تو یہ بہت ہی اچھا جب مجھے بتایا میرے کولیگس نے کہ یہ انٹرپرینورشپ کے اوپر کو 5-7-10 منٹ بات چیت کرنی ہے تو مجھے اچھا لگا. میں نے کہا چلیں شاید آپ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو تھوڑے سے 2 قطرے تھوڑا سا حصہ اس کے اندر ہم بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وداؤٹ گیٹنگ انٹو any further pre-talk on the subject, my name is Asif Malik. I am a mechanical engineer by profession. میں نے بھی بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے انٹری لیول پہ انجینئرنگ کے بعد نوکری شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور کچھ والدین کی دعائیں لی. تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم پروگریس کرتے ہوئے اینگرو میں کام کیا, آئی سی آئی میں 15 سال کام کیا, تقریباً سارے بزنسز کو لیڈ کیا ون آفٹر دی ادر ان آئی سی آئی. اس کے بعد دبئی میں 3 سال کام کیا ایک کینیڈین فیملی اون بزنس کے ساتھ. اس کے بعد آج کل میں یو ایس اپیرل ایک ایکسپورٹ ہاؤس ہے اس کا چیف ایگزیکٹو ہوں لاہور. تو یہ میرا چھوٹا سا تعارف ہے. میرے تعارف سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تو rather than I telling you my story, I would rather prefer to tell you what I learned through my journey of experience of last 30 years. تو جو انٹرپرینورشپ ہے نا جی, اس کا میرا بنیادی جو میں سمجھا ہوں اس کو, یہ بیسیکلی اس میں چاہے آپ ایک ادارہ ہیں, ایک کارپوریشن ہے, یا آپ ایک چھوٹا سا گروسری اسٹور رن کرتے ہیں, یا آپ کوئی چھوٹی سی سپلائی کا کام کرتے ہیں کسی انڈسٹری کو, کسی شاپ کو, اور یا آپ این جی او ہیں. تو جو بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی یہ ادارے ہیں, جو بھی کام ہے, ان سب کا فنڈامنٹل بزنس کا ایک ہی ہے. جو انٹرپرینورشپ جو ہے اس کا فنڈامنٹل سب سیم ہے. اور جو میں سیکھا ہوں میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کو ہم کہتے ہیں شاپ کیپرز مینٹیلٹی. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو آپ اپنے گھروں کے قریب چھوٹے سے گروسری اسٹور میں دیکھتے ہیں لوگوں کو اچھا کامیاب بزنس کرتے ہوئے, اچھا کاروبار کرتے ہوئے, اچھے فنڈامنٹلز کے اوپر, تو یہ جو بزنس کے فنڈامنٹلز ہیں, چاہے جیسے میں نے کہا کہ وہ اینگرو کارپوریشن ہو یا ایک گروسری اسٹور ہو, فنڈامنٹلز وہی رہتے ہیں اچھے کاروبار کے.
اور اس کو میں کہتا ہوں شاپ کیپر مینٹیلٹی. وہ بہت ماڈرن اور بہت بڑے اسکیل پہ کریں تو آپ اوریکل اور ایس اے پی کے اوپر اپنا پورا سسٹم ڈیزائن کر لیتے ہیں, اور اگر آپ بہت چھوٹے اسکیل پہ کریں گروسری اسٹور میں جو آپ کے محلے میں آپ کے گلی کے نکر پہ ہے, تو آپ اس کو اپنے رجسٹر اور کھاتوں پہ مینٹین کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ فنڈامنٹل اور بیسک کانسیپٹس ایک ہی ہیں. میں نے کوئکلی یہ 5 چیزیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ میں نے سیکھی کہ ہر بزنس کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ یہ 5 چیزوں میں ہیں, اور میں کوشش کروں گا کہ ان کو کوئکلی اور آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں گا, پھر اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو بھی پوچھ سکیں. سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے یہ سیکھی کہ وہ ہے کیش. بزنس کے اندر کیش کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اور آپ کیش کو پروفٹ کے ساتھ مکس مت کریں. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. یہ بہت لوگ پڑھ لکھنے کے بعد, کاروبار چلانے کے بعد بھی جب یہ بات چیت کرتے ہیں تو ان دونوں سبجیکٹس کو مکس کرتے ہیں. تو ابھی آپ کیش کو صرف دیکھیے. سب سے امپورٹنٹ فنڈامنٹل ہے کہ آپ نے کیش کو مینیج کرنا ہے. تو کسی بھی کاروبار کے اندر جو کیش ان ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے کیش آؤٹ سے. یعنی جو پیسے آپ ان کریں بزنس کے اندر لے کے آئیں, جو کمائیں, وہ زیادہ ہونے چاہیے تاکہ آپ کا کیش پازیٹیو رہے. کیش ان کیا چیز ہے؟ جو بھی چیز آپ بنا کے بیچتے ہیں اس سے آپ کا کیش ان ہوتا ہے. کیش آؤٹ کیا ہے؟ جو بھی آپ را مٹیریل فنش گڈ بیچنے کے لیے خریدتے ہیں اور اس کو تیار کرنے کے لیے اخراجات کرتے ہیں, ان دونوں کے مجموعے کو ہم کیش آؤٹ کہتے ہیں. تو آپ کا کیش ان جو ہے وہ کیش آؤٹ سے زیادہ ہونا چاہیے, ارسپیکٹو کہ کیسا بھی بزنس ہے. اگر آپ کیش ان اور کیش آؤٹ کے اس فنڈامنٹل کو مینٹین نہیں رکھیں گے تو خطرہ یہ ہے کہ آپ اس کاروبار میں بینکرپٹ ہو جائیں گے یا پھنس جائیں گے. بینکرپٹ سے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹا سا کاروبار بھی ہے تو آپ کو اس میں مشکلات آ جائیں گی. تو پہلی چیز آپ کیش کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کا کیش ان ایٹ آل کاسٹ کیش آؤٹ سے زیادہ ہونا چاہیے. دیٹس the first fundamental of a successful business. اب دوسرا آ جاتے ہیں مارجن کے اوپر. بعض بزنسز ہوتے ہیں جن کے اندر مارجن بڑے کم ہوتے ہیں. مارجن کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے چیز خریدی بیچنے کے لیے اور اس کے اوپر اخراجات کیے اور جو بیچا اور اس میں جو آپ کا نفع ہے اس کو آپ مارجن کہتے ہیں. اچھے کاروبار وہ ہیں جن میں مارجن بہت تھن نہیں ہوتے, تو اس میں آپ سیف سائڈ پہ رہتے ہیں. اگر آپ کو مارکیٹ ڈائنامکس اوپر نیچے ہو جائیں, ان پٹ کاسٹ تھوڑی سی بڑھ جائے, بجلی کا بل زیادہ آ جائے, اخراجات تھوڑے اوپر چلے جائیں, تو وہ بزنس ابزارب کر لیتے ہیں. لیکن بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے کہ یہ آپ کے اختیار میں کم ہوتا ہے. لیکن جس حد تک آپ کے اختیار میں ہو, جیسے اخراجات ہیں, تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ مارجن مینٹین کرنے کے لیے جو سیلنگ پرائس ہے وہ مارکیٹ ڈٹرمن کر رہی ہے, جو آپ کی ان پٹ کاسٹ ہے, جو را مٹیریل یا چیز آپ خرید رہے ہیں وہ سپلائر ڈٹرمن کر رہا ہے. لیکن ایک چیز آپ کے, اگر آپ مینوفیکچرر ہیں تو کنورژن ایفیشنسیز آپ کے کنٹرول میں ہے, اور اگر آپ مینوفیکچرر نہیں بھی ہیں تو بھی جو اوور آل اخراجات ہیں اس کاروبار کو چلانے کے لیے وہ آپ کو کنٹرول میں, اس کو آپ کم کریں گے تو آپ, یہ ایک طریقہ ہے اپنے مارجن کو بہتر کرنے کا. اگر آپ اس کی سیلنگ پرائس بڑھا سکتے ہیں, کوئی ڈفرینسیشن کریٹ کر سکتے ہیں. تو دوسرا فنڈامنٹل کیش کے بعد جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مارجن کو دیکھیں. یعنی آپ نے اخراجات کتنے کیے اور آپ نے کتنے میں وہ چیز بیچی اور اس کا ڈفرینشیل منافع میں آپ کو کتنا ملا. یہ جتنا تھن لائن ہوگا اتنا بزنس کا رسک زیادہ ہوگا. جتنا یہ زیادہ اچھا ہوگا, فار ایگزامپل میں ان دونوں کو چونکہ آپس میں یہ انٹر لنکڈ ہیں تو دونوں کی ایگزامپل بھی آپ کو ایک ایک دے دیتا ہوں. جب امیزون نے اپنا بزنس شروع کیا تو کتابیں بیچتے تھے آن لائن, تو وہ کتابیں خریدتے نہیں تھے. ان کا خیال تھا, کانسیپٹ یہ تھا کہ کتابیں دنیا میں لاکھوں سٹورز کے اوپر اویلیبل ہیں, ہمیں مارکیٹ کرنا ہے اور مارکیٹنگ کر کے وہ کتاب ڈیلیور کر دینی ہے. تو ان کی جو کیش ان تھا وہ بہت ہی کم تھا, یا کیش آؤٹ بہت کم تھا. یعنی وہ خریدتے نہیں تھے کتاب کہیں رکھی ہے, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی, مارکیٹ کیا, بیچ دیا. تو ان کے پاس کیش فلو بہت اچھا آتا تھا, تو اسی کیش فلو کو وہ ری انویسٹ کرتے تھے مارکیٹنگ کے اندر. تو اس طرح انہوں نے اس بزنس کو گرو کیا. تو آپ کو میں صرف ایک بہت ہی سکسیسفل ایگزامپل اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیش کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے اس سے. اگر آپ مارجن میں دیکھیں تو ایک زمانے میں مائکروسافٹ جو ہے اس کا جو مارجن ہے وہ 90% ہوتا تھا. تو یہ بہت بڑا مارجن ہے. تو اس پہ تھوڑی بہت جو مارکیٹ فورسز ہیں جب وہ ڈسٹرب کرتی ہیں کاروبار کو, تو کاروبار کے بند ہونے کے اندیشے کم ہو جاتے ہیں. تو 90% تو نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کاروبار جو 1% مارجن پہ چلتا ہے ورسز ایک کاروبار جو 10% مارجن پہ چلتا ہے, تو 10% والے مارجن کے کاروبار کے کامیاب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو پہلی چیز کیش ہو گئی, دوسری چیز مارجن ہو گئی کہ مارجن کے اوپر اپنی نگاہ رکھیں
اخراجات کو کم رکھیں اور اپنے مارجنز کو امپروو کرتے رہیں. تیسری چیز ہم کہتے ہیں کسی بھی کاروبار میں, جیسے میں کہتا ہوں شاپ کیپرز مینٹیلٹی, آپ کے گلی کی نکر کی دکان والا بھی یہی چیزیں دیکھ رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور ہم لوگ جو بڑی بڑی کارپوریشن چلا رہے ہیں ہم بھی یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں. تیسری چیز ہم کہتے ہیں ویلوسٹی, یعنی کس تیزی سے آپ اپنی چیزوں کو موو کرتے ہیں. اگر آپ کی ایک جوتوں کی دکان ہے تو آپ نے جوتے خریدے اور خرید کے لے کے آپ کے پاس آنے تک کتنا ٹائم لگا, آپ کی شاپ میں کتنی دیر ہے اور کتنی دیر میں چلے گئے. اگر یہ ٹائم پیریڈ آپ کا کم ہوگا تو آپ کی منی ٹائیڈ اپ ان دا بزنس کم ہوگی. تو ہم اس کو کہتے ہیں انوینٹری ٹرن اوور بھی کہتے ہیں اور اس کو ویلوسٹی بھی کہتے ہیں, کہ کاروبار کے اندر کوشش کریں ویلوسٹی پیدا کریں, یعنی بہت زیادہ دیر تک چیزیں آپ کی انوینٹری میں نہ رکھی رہیں. ایسی چیزیں مت خریدیں جو دیر سے بکیں, وہ چیزیں خریدیں جن کو آپ نے خریدا کچھ دیر رہی اور وہ بک گئی. تو اس سے بھی آپ کی یہ بھی کاروبار کا فنڈامنٹل ہے کہ جس سے آپ ایک اچھا کاروبار کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی انوینٹری کو کوئکلی ٹرن اراؤنڈ کریں. چوتھی چیز جو ہے وہ ہر کاروبار کے لیے جو ایک فنڈامنٹل چیز میں نے دیکھی ہے وہ اس میں گروتھ ہے, کیونکہ آپ کی ایسپریشنز ہیں, آپ کی ایمبیشنز ہیں اور بہتر کرنے کی, آپ کے اخراجات بڑھتے ہیں زندگی کے اندر, انفلیشن بڑھتی ہے اور آپ بہتر سے بہتر بھی کرنا چاہتے ہیں, تو گروتھ ہے. تو آج اگر آپ 100 روپے کما رہے تھے تو اب آپ کو اگلے سال شاید 110 روپے کمانے ہیں, پھر 120 کمانے ہیں. تو آپ کو اچھے کاروبار کرنے کے لیے اس کے اندر گروتھ کی اپرچونٹی ہونی چاہیے, تاکہ وہ کسی ایک ہی جگہ پہ ٹائیڈ اپ نہ ہو جائے جو آپ نے جہاں سے شروع کیا. اگر وہ کرائیں گے تو گریجولی آپ کے مارجنز کم ہوتے جائیں گے, اور جیسے جیسے مارجن کم ہوں گے تو پھر وہ کاروبار کامیاب نہیں رہے گا. پانچویں اور آخری چیز جو ہے اس کے اندر جو میں نے امپورٹنٹ سمجھی, بہت سی امپورٹنٹ ہے یہ 5 میں نے فنڈامنٹلس جو سیکھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ ہے کسٹمر. ہم کہتے ہیں نو یور کسٹمر. آپ اپنے کسٹمر کو, اپنے مارکیٹ کو سمجھیں, اس کو چاہیے کیا, وہ آپ کے پاس واپس کیوں آئے گا, رسپانسبل سیلنگ کیا ہوتی ہے, اس کو دھوکہ نہیں دینا. اس کو جو ہمارا دین بھی ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے کہ اپنی تجارت ایمانداری کی بنیاد پہ کریں. ہم بھی لوگوں کو یہی پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں. آپ کے کارپوریشنز کے کاروبار بھی ٹرسٹ کے اوپر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ when the trust is higher تو آپ کے گروتھ کی اور سپیڈ بھی بڑھ جاتی ہے اس کاروبار میں امپروومنٹ کرنے کی. اور جب ٹرسٹ کم ہوتا ہے تو چیزیں بھی سلو ہونے لگتی ہیں. تو ہائر دا ٹرسٹ ہائر دا اسپیڈ, لوور دا ٹرسٹ لوور دا اسپیڈ. تو یہ کاروبار میں تو یہ ٹرسٹ کیسے بلڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے کسٹمر کو جانتے ہیں, اس کا پرابلم کیا ہے, اس کے پرابلم کو سالو کیسے کریں گے. اگر آپ سروس بیچ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ واٹ از دیٹ ایشو آف دا کسٹمر وچ یو آر ریزالونگ, اس کا کیا مسئلہ ہے جو آپ حل کر رہے ہیں. سروس پرووائڈر جو ہے, اگر آپ چیز دے رہے ہیں تو وہ کتنی ڈیوریبل ہے, اس کے بینیفٹس اور اس کی ڈاؤن سائڈ آپ کتنا بتاتے ہیں. اپنے کسٹمرز کی نیڈ کو سمجھیں, اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کی کوشش مت کریں. تو یہ 5 فنڈامنٹلز ہیں جو میں نے دیکھا کہ کسی بھی کاروبار میں, جس کو میں شاپ کیپر مینٹیلٹی کہتا ہوں, وہ بہت ضروری ہے. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اگر آپ بڑی سی کارپوریشن رن کریں تب بھی ہمیں شاپ کیپر مینٹیلٹی سے چلنا پڑتا ہے, اور اگر ہم ایک گروسری اسٹور چلائیں یا ایک چھوٹا سا کوئی بیکری کھول لیں یا چھوٹا سا کوئی کام کریں تو اس میں بھی یہی فنڈامنٹلز 5 میں نے دیکھے جو میں نے آپ کو بیان کر دیے. جو آخری 1-2 چیزیں میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کوئکلی, وہ ہے کہ آپ کو ایک اور جو فنڈامنٹل ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان 5 فنڈامنٹلز کے ساتھ آپ کو 3 سوال کے جواب ہونے چاہیے جب آپ ایک کاروبار کریں. تو اس میں پہلا سوال یہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ واٹ از یور منی میکنگ بزنس ماڈل, یعنی آپ اپنے بزنس میں پیسے کیسے بناتے ہیں, یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کا ماڈل ہے کیا. آپ کوئی دور سے سستی چیز لے کے آتے ہیں, اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں, یا آپ کے اندر کوئی اسکل ایسی ہے کہ جس سے آپ کو پروڈکٹ ایسا بنا رہے ہیں. تو آپ کو اپنے منی میکنگ بزنس ماڈل کا پتہ ہونا چاہیے, اور پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ how do I and my team is doing it, یعنی کیا ہے میرا بزنس ماڈل اور ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر. ایک بزنس ہے اور ایک میں خود ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں, یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ کام کرتے ہیں وہ سب الائنڈ ہونے چاہیے, ان سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا منی میکنگ بزنس ماڈل کیا ہے اور اس میں میرا کنٹریبیوشن کیا ہے, میں کیا رول ادا کرتا ہوں.
تو یہ 3 فنڈامنٹلز ہیں. اور چوتھا اور آخری جو ہے وہ میرا فیوریٹ یہ ہے کہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ کاروبار کریں تو ڈو ناٹ پلے کلوز ٹو دا فاؤل لائن. آپ کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے کاروبار کریں, فاؤل لائن کے قریب مت کھیلیں. جہاں پہ آپ کو خطرہ ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے, تو وہ اپنے اندر کے صوفی سے پوچھیں, اپنے آپ سے پوچھیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. وہ کاروبار لانگ ٹرم اسٹرانگ فوٹنگ فاؤنڈیشنز کے اوپر نہیں چلتے جو فاؤل لائنز کے قریب رہ کے آپریٹ ہوتے ہیں. تو بالکل نیٹ اینڈ کلین کاروبار کریں, محنت کریں, اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ڈالے گا. جیسے ڈاکٹر شاہد نے شروع میں کہا کہ آپ محنت کریں, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کلرک بننا ہے یا نوکری کرنی ہے. آپ محنت کر کے اپنے کاروبار سے اس سے بہتر رزق کما سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر جی, بہت شکریہ. یہ چھوٹی سی ایک بات چیت تھی جو میرا کنٹریبیوشن ہے آپ کے لیے. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو I'll be very happy to answer that. تھینک یو ویری مچ آصف صاحب. ہاں جی, ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے, ہمارے کسی بہن نے, ہمارے بھائی نے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, سب کوئی سوال پوچھنا ہے تو بتائیے. آصف صاحب از ہیئر. We thank Asif Malik Saab for his great wise words, mashallah. بہت اچھے طریقے سے آپ تھوڑا نے سا سمجھایا سر. عمران بھائی, آصف صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ سر کوالٹی مینجمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ ہم کسٹمر سیٹسفیکشن میں کوالٹی, یہ بچے تو ظاہر ہے بڑا کارخانہ نہیں لگائیں گے, یہ تو کچھ ہماری خواتین کپڑے سیئیں گی, کچھ بچے پلمبنگ اور مینٹیننس کا کام کریں گے, تو ان کے لیے کوالٹی کتنی امپورٹنٹ ہے سر, اور یہ کیسی کسٹمر سیٹسفیکشن کا خیال رکھیں؟ اچھا دیکھیں, یہ پھر ہم اپنے فنڈامنٹل پہ آ جاتے ہیں کہ چاہے یہ بڑا کارخانہ, اللہ کرے یہ بڑا کارخانہ بھی لگائیں, ایک دن یہ بچیاں جب اپنا کام کریں گی, کپڑے سیئیں گی, یہ پلمبر میں ہمارے بچے کام کریں گے, تو یہ اپنا سرمایہ جمع کر کے بڑا کارخانہ بھی لگا سکتے ہیں. تو جو میں ان کو میسج دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل اب آج یہاں پہ سیکھیں گے, کپڑے سیتے ہوئے یا پلمبنگ کا کام کرتے ہوئے یا ایئر کنڈیشننگ کا کام کرتے ہوئے یا گروسری اسٹور میں کام کرتے ہوئے, وہی فنڈامنٹلز ہیں انشاءاللہ جو کل آپ بہت بڑا کارخانہ لگائیں گے اس میں بھی کام آئیں گے. کسٹمر, جو میں نے آپ کو پانچواں فنڈامنٹل بتایا تھا کسٹمر کا, تو میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ وی ہیو ٹو نو آور کسٹمرز. تو دیکھیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بڑی سمپل سی چیز ہے کہ یہ اس طرح ہی ہے, آپ کے کسٹمر بھی آپ کے بینک اکاؤنٹ کی طرح ہیں. جس طرح آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کا خیال رکھتے ہیں اور اس میں کچھ پیسے پڑے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو ایک کمفرٹ دیتے ہیں کہ یہ میری ایک سیکیورٹی ہے, تو جب آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ ایک اعتماد کا رشتہ قائم کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی ایک سیکیورٹی ہے, وہ بھی ایک بینک اکاؤنٹ کی طرح جمع ہو رہی ہے گڈ ول آپ کی. تو وہ آپ نے جمع کرنی ہے. وہ جمع کیسے کرنی ہے؟ وہ جمع ایسے کرنی ہے کہ ون ٹائم سیل کرنے کی کوشش مت کریں. ہماری سوسائٹی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کوئک پیسے بنانے کے لیے یا اپنی وقتی مجبوری کو حل کرنے کے لیے کوالٹی کو کمپرومائز کرتے ہیں اور اپنے ڈیفیکٹ کو چھپا لیتے ہیں. تو یہ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ لانگ ٹرم سسٹینیبل نہیں ہے, چاہے وہ چھوٹا کاروبار ہے یا بڑا کاروبار ہے. تو آپ کو جو بھی پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں اس کو بیچتے ہوئے اعتماد کے رشتے کو خراب مت ہونے دیں. جس کوالٹی کا وہ چیز ہے وہ ساری چیزیں اس کی ایکسپلین کریں, کوشش کریں کہ جو آپ نے اپنی کمٹمنٹ کی ہے اپنے کسٹمر کے ساتھ اس سے بہتر پروڈکٹ اس کو دیں, تبھی وہ کسٹمر واپس آپ کے پاس آئے گا, تبھی وہ آپ کے کاروبار میں مزید اضافہ کرے گا. تو کوالٹی اور ڈو اٹ رائٹ دا فرسٹ ٹائم ایک پورا کانسیپٹ ہے کہ پہلی دفعہ صحیح کر کے دیں, اس کی ضرورت کو سمجھیں. بہت سارے لوگ ہیں وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ میں اتنے بجے آ جاؤں گا آپ کا یہ فلاں کام کرنے کے لیے, تو اتنے بجے وہ نہیں آتے ہیں. تو وہ آپ کمٹمنٹ اور اپنی گڈ ول کی نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہیں اس کاروبار کے اندر. تو کوشش یہ کریں کہ مجبوری ہو سکتی ہے, آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے, آپ اس کو انفارم کریں, اطلاع کریں اس کو کہ آپ کیوں لیٹ ہو گئے ہیں یا کتنی دیر کے بعد آ سکتے ہیں. تو آپ اس کو, اگر میں کوالٹی سے بھی بڑا ورڈ آپ سے کہوں نا, تو آپ ٹرسٹ کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کسٹمر کے ساتھ اوور دا پیریڈ آف ٹائم
جو ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے, اور وہ بلڈ ہوگا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کمٹمنٹس اور ٹرسٹ, کمٹمنٹ اور نیچے آتے ہیں تو کمٹمنٹ جو ہے اس میں سب سے پہلی چیز کوالٹی کی ہے کہ جو آپ نے جس چیز کے دام لے رہے ہیں وہ چیز اس کو یا اس سے بہتر چیز اس کو مہیا کرنی ہے آپ نے. تو یہ ڈاکٹر صاحب میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا تھوڑا سا. تھینک یو ویری مچ. انس اشرف کا کیا سوال ہے؟ جی انس کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ سر سے؟ ہاں سر یہ جاننا چاہ رہا تھا, سر نے کہا کہ آپ اپنی انوینٹری کو اپنے پاس زیادہ دیر نہ رکھیں, تو اس کا کوئی طریقہ کار ہے کہ اگر ہماری کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لاتے ہیں وہ اچھا رن نہیں ہوتی تو اس کو مطلب ہم کس طرح سیل آؤٹ کریں؟ اگر ہم اس کو مارکیٹنگ کے ذریعے پش بھی کر رہے ہیں اور پھر بھی وہ سیل آؤٹ نہیں ہو رہی, انوینٹری میں اسٹک ہو گئی. جی بالکل صحیح بات, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کو ہم کیسے کریں. تو ایک تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا اس نے کہ جب آپ نے اس پروڈکٹ کو بنانے کا فیصلہ کیا تھا تو کئی دفعہ ہمیں ایک سرٹن کوانٹٹی ایز اے منیمم MOQ ہم کہتے ہیں منیمم آرڈر کوانٹٹی خریدنی پڑتی ہے کہ وہ ہم رکھیں. تو ایک ہمیں یہ پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ جب میں یہ رکھوں گا, دیکھیں کاروبار میں نا یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو 5 فنڈامنٹل بتائے, ان کو اگر آپ نے پلان کیا ہوا ہے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا, اگر آپ کو سرپرائز ہوا ہے تو آپ کو پرابلم ہوگا. اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ میں نے یہ چیز خریدی ہے اور اس کی منیمم آرڈر کوانٹٹی اتنی تھی اور یہ میرے پاس 1 مہینہ کم از کم رہے گی شاپ کے اندر جب یہ بکے گی, تو آپ کے پورے بزنس ماڈل کی پلاننگ کے اندر یہ انکارپوریٹڈ ہے. لیکن اگر آپ نے سوچا یہ تھا اور کاروبار کا اندازہ یہ کیا تھا کہ میں اس کو 2 دن میں لا کے بیچ دوں گا اور وہ 2 مہینے میں نہیں بکی, تو یہ سرپرائز ہے جو آپ کے کیش فلو کے اوپر افیکٹ کرے گا اور آپ کو مشکلات میں لے کے جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ سرپرائز کو اوائڈ کریں اور کوشش کریں جس حد تک بھی آپ. اور دوسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز محنت ہے. وہ محنت یہ ہے کہ ہم اب سائنس بھی یہی پڑھتے ہیں کہ اپنے لیڈ ٹائم کو کم کریں. یعنی جو آپ مال کہیں سے خرید کے لاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ میں نے بیچنی تھی کوئی چیز, اس کا لیڈ ٹائم یا اس کو خرید کے میرے پاس دکان میں آنے تک کا وقت 10 دن ہے. تو کوشش کریں کہ وہ اس بزنس کو سمجھیں آپ اور اس کو 10 کو 5 دن کرنے کی کوشش کریں, تو 5 دن تو آپ کو یہ مل جائیں گے. اور پھر ظاہر ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ مارکیٹنگ ایفرٹ سے اس کو بیچنے کی کوشش کریں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کوانٹٹی کوشش کریں کہ اتنی رکھیں کہ جو آپ کو ہرٹ نہ کرے, جو آپ کے لیے بیچنا آسان ہو. تو یہ تو سرپرائز ہے, لیڈ ٹائم ہے اس کا کم کریں, سرپرائز اوائڈ کریں, لیڈ ٹائم کم کریں, جو آپ نے مارکیٹنگ پلان بنایا ہوا ہے اس پہ بیچنے کی کوشش کریں. ایک چیز ہم انوینٹری کیرنگ کاسٹ بھی کہتے ہیں. بعض اوقات ایک چیز ہے وہ ہم اس کے اوپر ایک مارجن رکھ کے پروفٹ کمانا چاہتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکاندار سیل لگا دیتے ہیں. وہ سیل اس لیے لگاتے ہیں کہ ان کے پیسے اس چیز کے اندر سٹک ہو گئے ہوتے ہیں. تو وہ یہ زیادہ وائز ہوتا ہے کہ اس کو کم قیمت پہ بیچ دیں, چاہے بریک ایون پہ یا تھوڑے سے نقصان پہ بیچ دیں, لیکن اپنے پیسے نکال لیں اور وہ پیسے نکال کے پھر کسی ایسی چیز میں لگائیں جو کہ منافع بخش ثابت ہو. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے آپ اپنی جو ویلوسٹی ہے اس کو انکریز کر سکتے, بہتر کر سکتے ہیں. جزاک اللہ سر, بہت بہت شکریہ آصف ملک صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ یور وائز ورڈز ود آور اسٹوڈنٹس. ہمارے نیکسٹ گیسٹ اسپیکر جو ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, جناب محمد عدیل انور صاحب. عدیل صاحب, آر یو ود اس؟ آئی ہوپ یو ود اس. تھینک یو جی عمران صاحب, تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. عدیل صاحب کا جی تعارف میں تھوڑا سا کروا دوں. عدیل صاحب جو ہے وہ بیت السلام ٹیم ممبر ہیں اور ہمارے جو آن لائن یوتھ انٹرپرینورشپ پروگرام ہے بیت السلام اور IBA کراچی کا, اس کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں. آپ کا جو ماشاءاللہ سے ایریا آف ایکسپرٹیز ہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ, جسے ہم اپنی زبان میں پیپلز مینجمنٹ کہتے ہیں. آپ لمپس گریجویٹ ہیں اور ماشاءاللہ سے کافی سرٹیفکیشنز ہیں آپ کی, کافی سینئر پوزیشنز کے اوپر ICI, ایکزو نوبل, AWT, ٹچ سٹون, داؤد ہرکلیس, اینگرو, PTCL کے اندر کام کر چکے ہیں. اور عدیل صاحب, آئی ہوپ کہ آپ کو وہ پہلی میٹنگ یاد ہوگی
جو اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں ڈاکٹر شاہد اور آپ گزرے رمضان کی پہلی شب قدر 21ویں شب کو جمع ہوئے تھے. رات کو تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا اور جس کے اندر اس آن لائن یوتھ انٹرپرینیورشپ پروگرام کی بنیاد ڈالی گئی تھی. تو ہمارے ماشاءاللہ سے بچوں کے لیے ایک اس میں ایک بڑی اچھی نیوز بھی ہے کہ اس پروگرام کی جو بنیاد ڈالی گئی تھی وہ رمضان کی پہلے شب قدر میں ڈسکشن ہوئی تھی فرسٹ ٹائم, اور وہاں سے چیزیں بلڈ ہونا شروع ہوئی تھی اور آج ماشاءاللہ اس کی ایک بہت اچھی شکل سامنے آئی ہے. عدیل اجمل صاحب ٹو دس سیشن, اور ہمارے بچے جو ہے وہ آپ سے سیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں آپ کا, تو اوور ٹو یو سر. جزاک اللہ بھائی, تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں ڈاکٹر شاہد کا بہت مشکور ہوں. ویسے تو میرے استاد ہیں لیکن ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ جو جرنی ہے جو بیت السلام کی یوتھ انٹرپرینورشپ پروگرام کی, اس میں جس طرح سے ہمارا جو انیشل ویژن تھا, جو کہ شروع کہاں سے ہوا تھا, جس میں بڑی بڑی شخصیات ماشاءاللہ عارف حبیب صاحب شامل تھے, ہمارے عزیر زویری صاحب ہیں, ہمارے بیت السلام کے محتمم ہیں, کرتا دھرتا ہیں, پھر شمس الدین شیخ صاحب اینگرو کے, اور پھر عمران صاحب جو اینگرو کے ایک اور چیف ایگزیکٹو ہیں. تو میں صرف یہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ آپ جو یہ والا کرنٹ بیچ ہے اس کو اس پروگرام کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے. تو یہ جو آج جس شیپ اور فارم کے اندر ہے, یہ شروعات ماشاءاللہ کافی ایک تو نیک خیال سے ہوئی اور ایک کافی بڑے جذبے سے ہوئی, اور یہ اللہ کی ایک طرف سے جو ہماری جو ایک امتحان تھا جو کووڈ کا تھا, اسپیشلی جب جو ہمارے ڈیلی ویجز ہیں ان لوگوں کو معاش کی پریشانی ہوئی اپریل کے اندر, مئی میں ہم جس طرح باہر نکلے, and then we realized and then we started discussing things and here we are. اور I'm so happy and bit جسے کہتے ہیں کہ overwhelmed as well کہ میرے ایک تو ڈاکٹر شاہد ہیں آپ کے یہاں پہ میرے استاد ہیں, دوسرے میرے ایکس باس آصف ملک ICI میں یہ میرے باس تھے, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. آپ نے مجھے کہا HR کا اگر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو ہم دیکھیں تو آصف صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے اور وہ کافی زبردست قسم کے باس تھے, اور we have also learned, I've personally learned a lot from آصف ملک صاحب. میں کوئکلی ابھی جو آپ کو جو 30 منٹ کی ہماری 30 منٹ 25-30 منٹ کی وہ ہے, کوئکلی میں آپ کو انٹروڈکشن تو کرا دیا ہے بھائی نے میرا, بیک گراؤنڈ بھی ہم جانتے ہیں. What I'm going to talk to you about is my own experience, کہ میرا جو تقریباً 25-30 سال کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کیا ہے, اور how I started and how I ended up what I'm doing right now. پڑھائی تو سبھی کرتے ہیں, ہم نے بھی کی, مشکل سے کی, رگڑا لگا کے کی, کافی مشکلات سے کی, لیکن جب میں نے نوکری شروع کی اور when I went into my first job جو کہ سٹی بینک کے اندر تھی, تو وہاں سے مجھے ریئلائز ہوا کہ یار پروفیشنل لائف جو ہے is very happening and it's quite جسے کہتے ہیں کہ something which should be really planned and it should be really looked into deeper کہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے. ہر یونگسٹر ہے اپنے کریئر کے شروع کے اندر obviously اس کی بڑی ایسپریشنز ہوتی ہیں, بہت اس کی خواہشات ہوتی ہیں, دنیا کو جیسے کہتے ہیں کہ مسخر کرنے کی اس کی ہوتی ہیں. یقیناً آپ بھی یہاں پہ کافی سارے لوگ ہیں. I got lucky throughout my professional career جو کہ تقریباً 19-20 سال کا ایکسپیرینس ہے میرا, پروفیشنل ایکسپیرینس جو میں نے نوکریوں کی مد میں کیا ہے. اس میں I got lucky in almost every stage of my life. جو پہلا میرا ایکسپیرینس ہوا سٹی بینک کے اندر, although بینکنگ کا جو ہے وہ ویسے ہی ہم اگر ایک سرٹن بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, ریلیجس بیک گراؤنڈ سے, سوشل بیک گراؤنڈ سے,
تو اس میں جو ربا کا عنصر ہے وہ کافی تنگ کرتا ہے اور آپ اس ینگ ایج میں ہوتے ہیں, آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا. بٹ ایونچولی آئی ریئلائزڈ, اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. 99 میں 94 میں سٹی بینک جوائن کیا, 99 میں نے حج کیا, ریئلائز ہوا پہلے بھی ہوتا تھا لیکن الحمدللہ میں نے بینکنگ چھوڑ دی. لیکن میرا ٹیک اوے وہاں سے سٹی بینک سے کیا تھا, وہ ہمارے ایک بہت اچھے کسٹمر تھے, انہوں نے ایک مجھے لائف لانگ لیسن دیا جو کہ میں آج بھی دل سے دعائیں نکلتی ہیں. ان کا نام تھا میجر منیر صاحب. اچھا, ابھی میں نے نا یہ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا, آئی ووڈ لائک کہ میں آپ کے ساتھ وہ کروں. اور یہ مشکل سے 3 منٹ کا ایک ایکسرسائز ہے جو کہ آپ کو کوئی لمبی چوڑی کیلکولیشنز نہیں کرنی پڑیں گی, تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ he was quite a جسے کہتے ہیں کہ decent sort of a guy, بہت زیادہ بولنے والے تو تھے نہیں وہ. ایک دن بیٹھے انہوں نے کہا کہ عدیل یار چلو چائے شائے منگواؤ. میں نے چائے منگوا لی. میں نے کہا میرے صاحب پتہ نہیں موڈ میں. انہوں نے مجھ سے پوچھا, کہتے ہیں کہ یار عدیل مجھے بتاؤ کہ تمہاری what is your earliest childhood memory, کہ بچپن کی سب سے پہلی تمہاری چائلڈہڈ میموری کیا ہے. میں حیران, میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں مجھ سے میرے صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. مطلب بینک میں آپ بیٹھے ہیں, پرائرٹی بینکنگ ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں سوٹڈ بوٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کسٹمر ہے جو فارملی آتا ہے, آپ سے ٹرانزیکشن کرتا ہے, گپ شپ لگاتا ہے, چلا جاتا ہے. یہ آپ سے انتہائی پرسنل بات پوچھ رہا ہے کہ یار آپ کی سب سے جو ارلیسٹ چائلڈہڈ میموری ہے وہ کیا ہے. تو میں اب آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں, آپ سب کے سب یہ سوچ رہے ہیں, ہم ساتھ ساتھ میں آپ کو اسٹوری بھی سناتا رہوں گا اور آپ لوگ جو ہیں یہ سارا کچھ سوچتے بھی رہیے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا سوچ لیا. کہتے ہیں یار کتنے سال کے تھے؟ میں نے کہا جی 5-6 سال کا تھا. کہتے نہیں میاں سب سے پہلی اپنی چائلڈہڈ میموری جو 1-2 سال کے ہو گئے. And then I realized کہ یار he is up to something really strange and serious. میں نے سوچ لیا. تو میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے پہلا دن اسکول کا نہ سوچیں, اس سے پہلے کی میموری سوچیں. میں نے کہا جی سوچ لیا. And then he said کہ اچھا اب بتاؤ کہ اس وقت کون سا سال ہے. میں نے کہا کہ جی یہ 98 تھا یا 97 تھا, I don't remember. تو کہتے ہیں اچھا تو تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس وقت میں میرے خیال میں 24-25 سال کا ہوں گا. مجھے کہتے ہیں اچھا کہ کیا پلان ہے تمہارے, کتنی عمر ہوگی تمہاری, what is your plan, how can you predict کہ یار تمہیں اللہ تعالیٰ کتنا موقع دیں گے, یہ زندگی تمہاری کتنی ہوگی. I was like 24-25 سال کا میں ینگسٹر ہوں اور نہ میری شادی ہوئی ہے, میری ایمبیشنز ہیں دنیا کو مسخر کرنے کی اور سٹی بینک کے کارپوریٹ آفس میں جانے کی اور امریکہ میں اور انٹرنیشنل بینکر بننے کی اور دنیا کی. Here is a customer who's asking me یار بتاؤ ایک تو اچانک کہ بچپن کی تمہاری یادداشت کیا ہے, اور پھر ساتھ ہی پھر یہ کہ یار تمہاری کتنی عمر ہوگی تمہارے خیال میں, اور کس عمر میں تمہارا رفلی تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا ایگزٹ ہو جائے گا. I was like really amazed. تو انہوں نے مجھے کہا, میں نے بتایا, میں نے کہا مطلب پھر میں I came up with this idea کہ یار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 ایئرس تھی, 64 ایئرس تھی, تو میں I would want کہ یار مطلب کم سے کم اتنی تو ہو, اللہ تعالیٰ برکت دے دے, 100 سال کی کر دے لیکن 63 سال کی تو ہو. تو تھک کر کے کیلکولیشن کی تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے تمہارے پاس 38 سال رہ گئے ہیں. میں نے کہا اوکے. کہنے ابھی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 24. تو کہتے ہیں کہ یہ جو فرسٹ چائلڈہڈ میموری تم نے سوچی تھی کتنا ٹائم لگا؟ میں نے کہا 1 منٹ. تو انہوں نے مجھے یوں کر کے لٹرلی چٹکی میں یوں انہوں نے مجھے بتایا, کہتے ہیں کہ میاں یہ جو 38 سال کی زندگی ہے اس طرح سے چٹکی بجا کے یہ گزر جائے گی, اور جب یہ گزر جائے گی 62, 63, 64 سال کے اوپر اگر کوئی کمائی نہیں کی اگلے جہاں کے لیے جس مقصد کے لیے آئے ہو تو مسئلہ ہوگا. So that was something really amazing lesson which actually میں جاتا ہوں جہاں پہ بھی کہیں پہ اچھے آپ جیسے ماشاءاللہ لوگ ہوتے ہیں, وہاں سے میں شیئر کرتا ہوں. وہاں سے then I realize کہ یار نہیں, لائف میں کچھ ایسا ہونا چاہیے جو کہ میننگ فل ہو. پھر جب آپ آگے چلیں تو پھر مجھے مختلف قسم کے کولیگز ملتے چلے گئے, مختلف قسم کے لوگ ملتے چلے گئے. پھر ایک ہمارے استاد ہیں جس طرح ڈاکٹر شاہد ہیں, وہ میرے اور ڈاکٹر شاہد کے دونوں کے استاد ہیں, بلکہ استادوں کے استاد ہیں. وہ سلیمان احمد نام ہے, ٹائم لینڈرز کے وہ فاؤنڈر ہیں. انہوں نے پھر ہمیں ہمارے اوپر ہاتھ صاف کیا اور ہمیں مجھے تو کافی حد تک ان کا بھاری ہاتھ پڑا
اینڈ دین آئی ریئلائز کہ یار زندگی میں اگر کچھ کرنا ہے, کیونکہ میں نے پھر AWT میں بھی کام کیا, میں نے جسے کہتے ہیں کہ ICI میں بھی کام کیا, which was ExxonMobil, اینڈ دوبارہ پھر بعد میں لوکل کمپنی نے ان کو خرید لیا تھا, تو اب ICI پاکستان ہے وہ لوگ. مختلف جگہوں کے اوپر کام کیا, اور پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ یار میں کیونکہ ان کا جو فریم ورک ہے وہ یہ ہے کہ یار آپ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اشرف المخلوقات ہے, اب جب اشرف المخلوقات ہے تو اس کا یہاں پہ آنے کا مقصد جو ہے وہ صرف صبح جانا اور کمانا اور دوسرے کام نہیں ہے, اس کا بہت ایک ہائر پرپز ہے. وہ ہائر پرپز یقیناً سب سے پہلی جو اس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے, اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اس کی طرف ہے. اور کیونکہ دنیا بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہمیں, اور ہمارا امتحان ہو رہا ہے یہاں پہ, تو یہ دارالاسباب ہے. تو دارالاسباب میں پھر آپ نے کمائی بھی کرنی ہے, تو کمائی کرنا, پیسہ کمانا, نوکری کرنا صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق, ساری جو اللہ کے نبی نے احکام دیے اس کے حساب سے کرنا, یہ عبادت ہے, بلکہ بڑی افضل عبادت ہے اگر اس کو کیا جائے. تو جب ہمیں یہ تھوڑا بہت فریم ورک سمجھ آنی شروع ہوئی, تو دین وی ریئلائز کہ یار کارپوریشنز میں آلدو بڑے ایمبیشنز ہوتے ہیں, بہت کچھ کرنے کے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ ستاروں پہ کمن ڈالنے کے آپ کی وہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے. دین ریئلائز کہ یار میرا جو پرسنل ویژن بنتا چلا جا رہا ہے وہ کارپوریشنز میں رہ کے نہیں ہوگا, وہ مجھے الگ ہٹ کے چھوڑنا پڑے گا اور پھر مجھے وہ کرنا پڑے گا. لیکن جو میری ساری اس کی جو لرننگ تھی اس کے اندر جو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, تو دین آئی ریئلائز, اچھا میں نے یاد رکھیے گا میرا جو نوکری کا ٹائم فریم تھا وہ 94 تھا, جہاں پہ بینکنگ شروع ہوئی تھی, اور میں نے 2012 کے اندر جو ہے وہ نوکری چھوڑی ہے, اور 2012 میں نے اپنا کام شروع کیا جس زیفر کنسلٹنگ کے نام سے. اب جو یہ میری 19 سال کی رفلی 18-19 سال کی جو نوکری تھی اس کے اندر میں نے سیکھا کیا, بسائڈز میجر منیر کا ایک جسے کہتے ہیں نا جھنجھوڑنے والا میسج, جو کہ obviously میرے ساتھ تقریباً 12-13 سال مزید رہا, اور اس کے بعد سلیمان احمد ہوں, ڈاکٹر شاہد جیسے استاد ہوں, انہوں نے بھی جمشید صاحب کا ذکر کیا, وہ ہماری بھی استاد ہیں, لم سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, ہمارے ڈاکٹر فرزاد ہوتے تھے ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, پھر ہم نے کارپوریشن سے بہت کچھ سیکھا. جو سب سے بڑی جو اس میں یہ ہے کہ ہم جو سسٹینیبل اور جو ایک لانگ لاسٹنگ آپ کی جسے کہتے ہیں نا سکسیس ہے, وہ جو ہے وہ پروویژنز آف لائف سے نہیں آتی, وہ اصل میں کوالٹی آف لائف سے آتی ہے. پروویژنز سرٹنلی جو ہیں آپ کے پیسے ہیں, ریسورسز ہیں, آپ کی مال و دولت ہے, آپ کے دوست احباب ہیں, بٹ یہ سارے ریسورسز ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ رزق کا حصہ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس چیز کو ہم جیسے کہتے ہیں کہ اتنی توجہ نہیں دیتے کیونکہ وہ معاشرہ اس طرح سے ہوتا چلا جا رہا ہے, وہ ہے عزت. اب جب میں نے اپنے بات 2012 میں جب میں یہ چھوڑ رہا تھا نوکری, اور میرے دماغ میں کوئی 800-900 آئیڈیاز تھے, آئی ایم شیور آپ بھی ینگ انٹرپرنورز ہیں, آپ کے دماغ کے اندر بہت سارے آئیڈیاز ہوں گے. اب انٹرپرنورشپ کا زمانہ بھی ہے, یو ہیو سین اے لاٹ آف سکسیس اسٹوریز آل اوور دا ورلڈ, دنیا جہاں کے اندر لوگ کیسے کیسے صرف آئیڈیاز کے ساتھ جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے ہیں. میرے دماغ میں یہ تھا کہ بھائی ایسا کوئی کام کیا جائے جس کے اندر سب سے پہلے کہ معاشرے کا ایشو کیا ہے. تو معاشرے کا ایشو ہم نے دیکھا کہ یار جو سب سے پہلے ایشو اس وقت سمجھ آئے گا, لیکن سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ معاشرے کا سب سے پورٹنٹ اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے کیا. معاشرے کو یا ماڈرن سوسائٹی کو کیا چیز ہے جو کہ شیپ اپ کر رہی ہے, کیا چیز ہے جو کہ تشکیل دے رہی ہے, کیا چیز ہے جو کہ اس کو مولڈ کر رہی ہے. ایجوکیشن کو دیکھیں, بالکل یونیورسٹیز بہت کام کر رہی ہیں, لیکن وہ اتنی پورٹنٹ فورس نہیں ہے. میڈیا بھی اس زمانے میں بہت اسٹرانگ تھا, یس میڈیا بھی ہے, سوشل میڈیا بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک ایسا ایلیمنٹ سوسائٹی کا ہے جو کہ ہم ریئلائز نہیں کرتے, جس نے بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ایک نامحسوس طریقے سے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے, اور وہ ہے کارپوریشنز, وہ ہے کیپٹلزم, وہ ہے دنیا کا جو تجارتی نظام ہے. اس نے جو آپ کے تھوڑے سے ذرا عمر میں ذرا زیادہ ہوں گے ان لوگوں کو اندازہ ہوگا
کہ جو آج سے 15, 20, 25 سال پہلے ہم لوگوں کی زبان تھی وہ آج زبان نہیں رہی. جو ہم لوگوں کا لباس تھا آج وہ ہمارا لباس نہیں رہا. جو ہمارا کھانا تھا وہ آج ہمارا کھانا نہیں رہا. جو ہماری اس زمانے کی انٹرٹینمنٹس تھیں آج ہماری وہ انٹرٹینمنٹس نہیں رہیں. جو میجر ہمارے فیکٹرز ہوتے ہیں انسان کے, جب آپ ان رشتوں کو دیکھ لیجئے, دوستیوں کو دیکھ لیجئے, تعلق واسطوں کو دیکھ لیجئے, تو جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یس ایجوکیشن بہت امپیکٹ کر رہی ہے, میڈیا امپیکٹ کر رہا ہے, سوشل میڈیا امپیکٹ کر رہا ہے, آپ کی سوسائٹی امپیکٹ کر رہی ہے, لیکن سب سے زیادہ جو امپیکٹ کر رہا ہے وہ ہے کارپوریشنز. اب وہ کارپوریشنز کی کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی سچویشن ہے, تو ہم نے کہا کہ یار گڈ اور بیڈ, ریئلائز ہوا کہ یار سوسائٹی ڈیگریڈ ہوتی چلی جا رہی ہے, ویلیوز کم ہو رہی ہیں, بے روی بڑھتی چلی جا رہی ہے, فحاشی بڑھتی چلی جا رہی ہے, جھوٹ کا بازار گرم ہے. ایون بڑے بڑے اداروں کے اندر آلدو بہت اچھے نظام ہیں. آئی سی آئی میں ابھی آصف بھی کام کر کے گئے, ون آف دا بیسٹ سسٹمز لٹرلی. میں ٹچ ٹون کے ساتھ امریکن ایک اور کمپنی کے ساتھ ون آف دا بیسٹ سسٹمز. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے تو یہ آرگنائزیشنز کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے کہ ان کو ایتھیکل باؤنڈریز کے اندر باندھ کے لوگوں کو رکھیں. اس وجہ سے آپ دن دہاڑے اربوں اور کھربوں روپے کی وہاں پہ غبن دیکھتے ہیں. وہ لیمن بردر کے معاملات ہوں, وہ مارگیج کے ایشوز ہوں, وہ بینکنگ کی ایشوز ہوں, وہ منی لانڈرنگ کے معاملات ہوں, اینڈ ایوری تھنگ. تو ہم نے کہا کہ یار یہ جو ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے اس کا کیا کیا جائے. تو اس پہ پھر یہ ہوا کہ یار کارپوریشنز ہیں جو کہ امپیکٹ کر رہی ہیں گڈ اور بیڈ. تو کیونکہ میرا تعلق ہی کارپوریشنز کے ساتھ تھا, میں نے زندگی بھر کام وہاں پہ کیا, تو میں نے کہا یار پھر مجھے ایسا کام کرنا چاہیے جہاں پہ کم سے کم ہم ایسا ایک فریم ورک دیں جس کے اندر اداروں کو کم سے کم اپنے لوگوں کی, ہم ڈیولپمنٹ تو سارے کرتے ہیں لیکن ایسی ڈیولپمنٹ کی جائے جو کہ ریئل پرسپیکٹو میں ہو, کہ اس بندے کو نہ صرف ادارے کے فائدے کا پتہ ہو, اس کو اپنی ذات کا بھی پتہ ہو. کیونکہ ہم اداروں میں تو جاتے ہیں, ہم ادارے کو مقدم رکھتے ہیں, ادارے کو سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, اپنی روٹس کو بھول جاتے ہیں, اپنی خاندان کو بھول جاتے ہیں, اس حد تک کہ ہم لوگوں کو اپنا آپ بھی یاد نہیں رہتا. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں, بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے پھر کہا کہ یار کوئی ایسا پیراڈائم ہونا چاہیے, کوئی ایسی پروڈکٹ ہونی چاہیے, کوئی ایسی سروسز ہونی چاہیے کنسلٹنسی کی جس کے اندر ادارے کا بھی فائدہ ہو اور بندے کا بھی فائدہ ہو. ادارے کا فائدہ لاکھوں کروڑوں کا ہو اور بندے کا فائدہ ایسا ہو کہ اس کو کم سے کم اپنا اشرف المخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف بنایا ہے, اس کو بیسٹ آف کریشن بنایا ہے, اس کو وہ ریئلائزیشن ہو کہ یار میں جب یہاں پہ آیا ہوں تو میں 9 to 5 نوکری کرنے کے لیے نہیں آیا, یا میں خاص کاروبار صرف کرنے کے لیے نہیں آیا, میں یہ کرنے کے لیے آیا ہوں, یہ ایک مین ہے ٹو این اینڈ, اور اینڈ کیا ہے, وہ ہے مجھے اپنے فریم ورک اور آئیڈیالوجی کے تحت زندگی گزارنے کے لیے. اور ہم لوگوں کے لیے کیا ہے جو مسلمان ہیں کہ یار ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو احکامات ہیں, جو اللہ کے نبی کی شریعت آئی ہے اس کے مطابق ہم نے وہ کرنا. تو ہم اپنا مقصد کو بھول جاتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یار جو ہمارے کارپوریشنز کے اندر ساتھی ہیں ان لوگوں کو ہم دیں. اب اس میں آپ کے ساتھ کیا ریلیونٹ یہاں پہ شیئر کر سکتا ہوں جو آپ لوگوں کو نہ صرف اس جسے کہتے ہیں کہ اس پیراڈائم میں یا اس کانٹیکسٹ کے اندر ہیلپ کرے, بلکہ آپ کو اصل میں کاروبار کے اندر ہیلپ کرے. کیونکہ اب ہمیں تقریباً 9 سال ہو گئے اداروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے, اور الحمدللہ ہم نے اینگرو کے ساتھ بہت ایکسٹینسو کام کیا ہے, ہم نے بڑی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا ہے. ابھی ہم نے نیشنل لاجسٹکس سیل کے ساتھ کام کیا جو کہ پاکستان آرمی GHQ کے اندر کام کرتے ہیں. ان لوگوں کا نہ صرف لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ ہم لوگوں کے تھرو کام کرتے ہیں تو لوگوں کو بھی ہم ایک خاص قسم کا فریم ورک دیتے ہیں جو کہ ایک میننگ فل لائف کا فریم ورک ہے. اس کا ذرا مزید تفصیل ہے, لیکن اس کا جو میں کریکس آپ کو اگلے 5-7 منٹ کے اندر بتاؤں گا, اور اس کے بعد پھر میں آپ سے سوال جواب اگر آپ لوگوں کے ہوں گے تو میں آپ لوگوں سے لوں گا. ریزن اس کی کیا ہے, کیونکہ میرا جو بھی اب تو تقریباً 22-24 سال کا تقریباً ایکسپیرینس ہو گیا,
کارپوریشن کا اپنا، لیکن کارپوریشن کے ایکسپیرینس کے اوپر بلڈ اپ کر کے میں نے اپنی کنسلٹنسی بنائی، ایک پروڈکٹ بنائی، اور پروڈکٹ کی جو ایک اس کا جو جسے کہتے ہیں نا کہ اس کا نچوڑ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں یہ 3 یا 4 سلائیڈز ہیں موٹی موٹی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ کو انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر آپ کو ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو یہ بھیجوا بھی دوں گا. میرا نہیں خیال کہ آپ کو ضرورت پڑے گی. اگر آپ کے پاس کاپی پین ہے تو آپ کو مشکل سے 2-3 لائنیں لکھنی ہوں گی اور یہ آپ کو ایک فریم ورک سمجھ آ جائے گا جو کہ ایک ڈیسیجن میکنگ فریم ورک ہے. اور ڈیسیجن میکنگ فریم ورک یہ ہے کہ جی آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر کس طرح سے آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یو گائز کین سی میری اسکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی کلیئر. اوکے. اچھا جی، یہ ہمارا بیت السلام کا لوگو بھی میں نے اس میں لگایا کیونکہ یہ کام سارا بیت السلام کا ہی ہے. نیو ہرائزن اس وجہ سے کیونکہ آپ لوگوں کا افق بالکل نیا ہے، سلیٹ بالکل نئی ہے، اس کے اوپر جو بھی تصویر آپ اس کی وہ کر لیں. مجھے یہ خوبصورت سی تصویر ملی تھی جو کہ ایک بلو ماسک ترکی کی ہے، آج کل ویسے ہی بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے، تو میں نے کہا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یار ہمارا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ترکی از the modernist, most modern country in Muslim Ummah. On the other side, they are religious as well. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں. آپ کو میں دکھانا کیا چاہتا ہوں، میں آپ کو دکھانا یہ چاہتا ہوں 3D فریم ورک. یہ ہماری برسوں کی محنت ہے اور الحمدللہ یہ ایسا کام ہے جو کہ دنیا کی بہت ساری 2-3 ہمیں جسے کہتے ہیں نا اکیڈیمک اور انٹلیکچوئل پروڈکٹس ملی جو کہ اس سے کوئنسائڈ کرتی ہیں. ہم نے کسی سے نہیں اٹھایا، یہ سارا کا سارا میری اپنی تجربے کی وہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار جب بھی انسان نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں رزق لکھ دیا ہے، ایک پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، ہم میں سے کسی کا بھی ایک رزق کا دانہ نہ وہ بڑھا سکتی ہے. پوری دنیا کی قوتیں مل جائیں نہ ہمارے رزق کا دانہ ایک کم کر سکتی ہے. وہ ہے کیا چیز جو کہ ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا ہے، ایک ایک چیز لکھ دی ہے، ایک ایک دانہ لکھ دیا ہے، ایک ایک ذرہ لکھ دیا ہے. جب تک لکھا، جب تک کھایا نہیں جائے گا، جب تک وہ کنزیوم نہیں ہوگا، ہم اس دنیا سے نہیں جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا ڈالا ہے، ہم نے اس کی کوشش کرنی ہے، ریسیپروکیٹنگ اس کی مد مقابل ہم نے کوشش کرنی ہے. تو اب کوشش کے لیے میں انسان سب سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ ابھی آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ، ابھی پڑھائی کر رہے ہیں آپ، اب اللہ نے چاہا آپ کو کل یا نوکری کے لیے آپ کو ڈیسیجن کرنا ہوگا، کل آپ کو کاروبار کے لیے ڈیسیجن کرنا ہوگا، پرسوں آپ کو شاید شادی کے لیے ڈیسیجن کرنا پڑے، ترسوں آپ کو کوئی اور چیزوں کی ڈیسیجن کرنا پڑے. تو یہ ایک 3D فریم ورک ہے جو کہ 3 ڈائمینشنل فریم ورک ہے جو کہ ڈیسیجن میکنگ کے لیے ہوتا ہے. یہ ابھی تو بہت سمپل ہے لیکن ہمارا جو ہے وہ بڑا ایک اسٹیٹسٹیکل ہے. جب ہم کارپوریشنز اور آرگنائزیشنز کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت ڈیٹیلڈ، اور اس کے اندر ایسی ہے کہ وہ 10-20 ہزار روز کا ایکسل کے اندر اور ہمارے سافٹ ویئر کے اندر اس کا ڈیٹا کیپچر ہوتا ہے. لیکن یہ آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ میں کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے آگے چل کے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس کو آپ نے جسے کہتے ہیں ٹیسٹ کرنا ہے، بہت ساری ڈیسیجنز کو آپ نے لینا ہے. تو اس میں جو ہے نا 3 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. 3 چیزیں. ایک ہے ریسورس، جو کہ ریسورس کو اردو میں بولیں گے ذرائع. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس ذرائع کیا ہیں. ٹھیک ہے. اب ذرائع کیا ہو سکتے ہیں، ریسورسز کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک ٹائم ہو سکتا ہے، ایک انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ منی ہے، اور ایک ایفرٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اور بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو 3 موٹے موٹے ذرائع بتا دیا. ٹھیک ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ پہلی لیگ ریسورس، ذرائع. اب ذرائع میں ٹائم ہو سکتا ہے، پیسے یا انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، ایفرٹ ہو سکتی ہے، اور واٹ ایور. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ ان ذرائع سے، ان ریسورسز سے آپ حاصل کیا کریں گے، آؤٹ پٹ کیا ہوگی، ویلیو کیا جنریٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو ویلیو آ رہی ہے وہ سوشلی اس کی کیا ویلیو ہوگی، فائنینشیل اس کی ویلیو کیا ہوگی، کلچرل ویلیو کیا ہوگی، اس کی لیگیسی کیا چھوڑ کے جائیں گے. اس ویلیو کے اندر آپ کو یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو ایتھیکل ہونا پڑے گا، آپ کو سوشلی الائن ہونا پڑے گا، آپ کو کلچرلی الائن ہونا پڑے گا، فائنینشلی آپ کو کمپلائنٹ ہونا پڑے گا، اور سارا
کہ آپ نے ریسورس استعمال کیے, اس کے بعد آپ نے کیا ویلیو ایڈیشن. اب جب ویلیو ایڈیشن آپ نے کر لیا, یہ دونوں چیزیں آپ کہتے ہیں کہ یار ریسورسز ہی میرے اچھے لگ رہے ہیں اور مناسب ہے اور میں بڑی اچھی اس سے پیداوار حاصل کر لوں گا یا آؤٹ پٹ حاصل کر لوں گا, تو آئی ایم گڈ. نو, دس از ناٹ دی آنسر. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, سب سے ضروری چیز, سب سے جو تھرڈ ڈائمینشن ہوتی ہے, ہم تو وہ ہے نا, پہلے 2D کا زمانہ تھا, آج کل 3D کا زمانہ ہے, ٹھیک ہے. تو تھرڈ ڈائمینشن جو سب سے امپورٹنٹ ہے, اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ آلٹرنیٹیوز کیا ہیں, اس کی متبادل کیا ہیں. متبادل کے اندر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یار آپ جو یہ کام سوچا ہے آپ نے, کہ یہ کوئی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس طریقے سے ہو سکتا ہے, کہ اس کے اندر اور کوئی انوویشن ہو سکتی ہے, اس کو مزید کسی ایک اچھے طریقے سے, اسمارٹ طریقے سے کیا جا سکتا ہے, یا اس کو مزید سمپل طریقے سے کیا جا سکتا ہے. بائی دا وے سمپل میں نے یہ لکھا خیر آخر میں, سب سے امپورٹنٹ چیز آج کل کارپوریشنز میں جب ہم سرویز دیکھتے ہیں دنیا جہاں کی بڑی بڑی, تو آرگنائزیشنز کے اندر جو سمپلسٹی ہے وہ دنیا میں سب سے ٹاپ 5 اگر ہو نا, لیڈرشپ ڈیولپمنٹ آتی ہے, ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ آتی ہے, ریٹینشن آتا ہے, اس کے اندر سمپلسٹی فرسٹ 1 2 3 کے اوپر ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے پچھلے 15-20 سال میں مارکیٹ کو, بزنس کو, آرگنائزیشنز کو, کارپوریشنز کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیا ہے, اتنا کمپلیکیٹ کر دیا ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ جا رہی ہے سمپلیفیکیشن کے اوپر, اور سمپلیفیکیشن, اور سیدھی سی بات ہے ہمارے معاشرے کی, ہمارے دین کا تو مزاج بھی جو ہے وہ بہت سادہ ہے اور سمپلیفیکیشن ہے. بائی دا وے ابھی آپ مجھے اس حلیے کے اندر دیکھ رہے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے, جب میں کیونکہ بینکر تھا, میں نے دل بھر کے, جی بھر کے نہ صرف ہر طرح کا لباس پہنا ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی قسم کا برانڈ پہننے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے, لیکن جو سادگی کے اندر مزہ ہے, جو سادگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو برکت رکھی ہے, وہ کسی چیز میں نہیں رکھی. اور ہم کارپوریشنز میں تھے, ابھی آصف پتہ نہیں آئیڈیلی شاید نہ ہو تو بہتر ہے. آصف از ون آف دوز سمپل لیڈرز آف ICI جو کہ انتہائی سادہ طبیعت کے تھے, لیکن انتہا سے زیادہ افیکٹو آدمی تھے. تو اب یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن ایک کوئک سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ریسورسز یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, پھر ویلیو ایڈیشن ہے, الٹرنیٹیو ہے, آپ اس میں نمبر بھی ڈال سکتے ہیں, اس کے اندر ویٹ بھی ڈال سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی ایکسٹینٹ بھی ڈال سکتے ہیں. آپ لکھ لیں کہ جی 1 2 3 4 5 آپ کا آئیڈیا کیا ہے, یا آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے, آپ کا کوئی ڈیسیجن میکنگ ہے, اس میں آپ نے لکھ دیا کہ جی ریسورسز آپ کے کتنے استعمال ہو رہے ہیں, کہ آپ کے لو ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں, آپ کے میڈیم ٹائپ کے ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں, یا ہائی انویسٹمنٹ ہے, ہائی ڈیفیکلٹی لیول ہے, ہائی وہ ہے, لو انویسٹمنٹ ہے, لو ڈیفیکلٹی ہے, یا لو ایفرٹ ہے اس کے اندر. تو آپ لو میڈیم ہائی کر کے اس کا نمبر اس کے اندر ڈال دیجیے. پھر آپ آگے ویلیوز کی کریں گے, یار آپ اس لو میڈیم ہائی ایفرٹ سے یا ریسورسز سے آپ ویلیو کیا ایکسٹریکٹ کریں گے. لو میڈیم ہائی کریں گے, 5 کریں گے, 7 کریں گے, تو یہ آن اے اسکیل آف 1 to 9 کے اوپر وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نے یہ دونوں کر لیے تو آپ کو یہ بتا دے گا, آپ کو تسلی ہو جائے گی, ہاں یار میں نے 8 یونٹ آف لیٹس سے ریسورسز کے کرنے کے بعد مجھے نا 5 میڈیم ویلیو آ رہی ہے, تو وچ از فیئر ہے نا. لیکن آگے میں نے الٹرنیٹیو دیکھنا ہے کہ یار یہ جو الٹرنیٹیو ہے مینس کہ کیا یہ یہی طریقہ ہے کام کرنے کا, یہی طریقہ ہے, یہی ایک اپرچونٹی ہے جو مجھے کرنا چاہیے, یہی روٹ مجھے لینا چاہیے, یا مجھے کوئی آٹومیشن کا روٹ لینا چاہیے, مجھے کوئی بائنگ ڈیسیجن ڈفرنٹ طریقے سے کرنا چاہیے, یا مجھے پروڈکٹ ڈفرنٹ طریقے سے اٹھانی چاہیے, مجھے مینوفیکچرنگ کا پروسیس ڈفرنٹ کرنا چاہیے. تو اس میں الٹرنیٹیو ہے کہ یار آپ اس کو فلی آٹومیٹ کرنا چاہتے ہیں, پارشلی آٹومیٹ کرنا چاہتے ہیں, مینول رکھنا چاہتے ہیں, آپ کوئی اور کسی قسم کا الٹرنیٹیو. اب یہ جب تینوں چیزیں آپ کی ملتی ہیں تو پھر یہاں سے آپ کو یہ ڈیسیجن آپ کو بتاتا ہے جو کہ اپروول کوارڈنٹ ہے. اس کے اندر جو آپ کے یہاں پہ جتنے بھی پروجیکٹس اور آئیڈیاز ہیں وہ آپ کے اپرووڈ ہوتے ہیں اور وہ آپ کے سیف ہوتے ہیں کہ ہاں یار گو ایڈ اینڈ ڈو اٹ. تو باقی یہاں پہ نیچے والے یہ تو کلیئر کٹ ریجیکٹڈ ہے کہ ان میں تو آپ کو ٹائم لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ والے ہیں ٹو ریویو TORs, اس میں یہ ہے کہ یار آپ تھوڑا بہت ٹیوننگ کریں اور کوشش کریں کہ اس کو یہاں پہ لے آئیں. لیکن یہ ایک نومیریکل وہ ہے, یہ سمپل ایکس اور وائی ایکسس کے اوپر آپ نے پہلے
रिसोर्स को और वैल्यू एडिशन को एक्स वाई के ऊपर आपने कर लिया तो ये इंपॉर्टेंस इंडेक्स आता है. इंपॉर्टेंस इंडेक्स को उठा के आपने वाई एक्सिस के ऊपर आपने प्लॉट कर देना है तो ये आपको यहाँ पे आ जाएगा. ये इससे आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सिंपल आप अपनी यहाँ पे ये इन तीनों चीजों को सामने रख के और फाइनली आपका जो आइडिया और डिसीजन मेकिंग का है ये सिंपल कैलकुलेशन करके आप कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ये इसकी जितनी हायर वैल्यू आ जाएगी. इन तीनों को ऐड कर लें. अब उसके अंदर जितने आपके अल्टरनेटिव्स हैं, जितने आपके ऑप्शंस हैं, उसमें जो हाईएस्ट जिसका नंबर आएगा, टोटल आएगा, वो आपका बेहतरीन आइडिया होगा, वो आपका बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा, वो आपका बेहतरीन रूट होगा टू लॉन्च योर बिजनेस इन एवरीथिंग. तो ये वो थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था. अब अगर आपकी कोई सवाल हो किसी किस्म का हो तो आप प्लीज मुझे सवाल कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच सर. जी सर बताइए. जी खुरम सवाल कीजिए प्लीज. जी मैं बस एक सवाल ही पूछ रहा था. सर थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू शेयर्ड. माशाल्लाह इट वाज एवरीथिंग वाज रियली गुड. एक छोटा सा मुझे जो क्लैरिटी मैं पूछना चाह रहा था वो ये कि जिस तरह से आपने चार्ट के बारे में पूरा बताया और जिस तरह से कि हाउ कैन वी इवैल्यूएट इन आवर ओन डिसीजंस, तो उसके ऊपर कि हम लोग एक ही डिसीजन के मल्टीपल वेज को इवैल्यूएट करें या मल्टीपल डिफरेंट आइडियाज को इवैल्यूएट करें कि कौन सा आइडिया सबसे बेहतर है इन टर्म्स ऑफ गोइंग फॉर मल्टीपल बिजनेसेस या डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बिजनेसेस, या फिर एक ही बिजनेस को करने के 10 तरीके ढूंढें और उनको इवैल्यूएट करें कि कौन सा सबसे बेहतर है. आप इस तरह से समझाना चाह रहे हैं? माशाल्लाह खुरम आप मुझे बताएं आप मैथ्स में अच्छे थे? सर मैथ में बस ठीक था. मैं मतलब ओ लेवल तक की मैथ करता हूँ लेकिन इससे ज्यादा नहीं. अच्छा. ये आपका सवाल बहुत ही जबरदस्त है एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. और मुझे ये बताना चाहिए था लेकिन आपने बड़ा जबरदस्त किया. देखें इसके अंदर इतना बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी आप ले सकते हैं और उस प्रोजेक्ट को ब्रेक करके आप 100 और 200 आइडियाज में भी ब्रेकअप कर सकते हैं. एक आपने आइडिया लिया, फॉर एग्जांपल आजकल बड़ा मशहूर हो रहा था कि जी क्या मुर्गियां पालना फॉर एग्जांपल. अब मुर्गियां पालने का जो आइडिया है, अब वो आइडिया तो एक है ना, लेकिन उसके कितने प्रोसेसेस हो सकते हैं, उसके कितने वो हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं कि मैं मुर्गी कहाँ से खरीदूंगा, छोटी खरीदूंगा या बड़ी खरीदूंगा, मुझे देसी लेनी है या शेवर की लेनी है, मुझे चाइनीज लेनी है या असील मुर्गी लेनी है. अब इसमें कितने, अच्छा उसको मैंने जो है वो कौन सा दाना डालना है, कौन सा दाना नहीं डालना मैंने. अब इसको एक है आइडिया कि यार मैं मुर्गी और अंडे वाला कारोबार करूं या ना करूं, रिसोर्सेज कितने इस्तेमाल होते हैं, वैल्यू कितनी ऐड होगी और क्या यही एक वाहिद तरीका है या कुछ और भी मैं कर सकता हूं. दूसरी चीज ये है कि उस आइडिया को आप ब्रेक कर लीजिए 2, 3, 4, 6, 8, 10 कि आप उसको छोटे लेवल पे करना चाहते हैं, आप उसको बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, आप उसको ऑटोमेशन के लेवल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो आप उसको मजीद कंपोनेंट्स के अंदर भी कर लेते हैं. तो टू आंसर योर क्वेश्चन फॉर बोथ द थिंग्स, आइडियली पहले अपना आइडिया इसके ऊपर चेक कर लीजिए, वो आपका हायर स्कोर आ जाए, आप कहें कि हाँ यार आइडियली उसका ऐसा हो कि कम से कम वो मीडियम से ऊपर, मतलब आइडियली तो हाई में आए, ठीक है ना, 9, 8, 7 की एवरेज आ जाए. और अगर नहीं आती फॉर एग्जांपल 7, 8, 9 की एवरेज, इवन 6, 6.5 तक की भी आ जाती है, तो आपका आइडिया तो गुड अच्छा है. अगर आपका आइडिया अच्छा है तो उसको फिर ब्रेक डाउन कर लीजिए नीचे, ठीक है. अब उसके अंदर आपको बहुत सारे प्रोसेस और स्टेप्स के अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा स्टेप जो है वो मुझे करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए. जो आपका स्कोर कम आ रहा है, लो में आ रहा है या जो मीडियम के भी नीचे आ रहा है, आप उसको अल्टरनेटिव पे जाएं, उसको चेंज कर लें. आप कहें कि नहीं यार मैंने देसी मुर्गी के लिखा था, मुझे शेवर का डालना चाहिए, या मैंने इसको मैनुअल रखा था, मैं इसको ऑटोमेट कर लेता हूँ, ठीक है. आप इस तरह से इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं. गुड क्वेश्चन. थैंक यू सो मच सर. यू वेलकम. आइडिया ये था, देखिए जी मैंने आपको टूल तो एक दे दिया है, टूल एक अपना है, इस तरह के और बहुत सारे टूल होंगे आपके पास. तो डॉक्टर शाहिद जैसे माशाल्लाह मेंटोर हैं और प्रोफेसर हैं जो कि आपको बड़ी करते होंगे, लेकिन असल चीज़ ये है कि ये जो वक्त है इसका बेहतरीन यूटिलाइजेशन कीजिए.
یہ ٹائم ہے آپ کی زندگی کا جو کہ آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں, ڈیفائن کر سکتے ہیں, اپنی زندگی کا مقصد آپ وہ کر سکتے ہیں. ہم ایک چیز ریئلائز نہیں کرتے بزنس اور کارپوریٹ سیٹنگز کے اندر. ہم کہتے ہیں حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں, اور حقوق العباد وہ ہیں جو کہ ہم آف دا آفس یا آف دا بزنس کرتے ہیں. نہیں, جتنا زیادہ حقوق العباد کا پوٹینشیل نوکری میں یا بزنس میں ہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں بھی نہیں, کیونکہ زیادہ تر وقت آپ اس میں کرتے ہیں. تو جب بھی آپ یہ کام کریں خدا را اس چیز کا کریں. ہم نے سنا بھی تھا, بلکہ اب تو ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ ہمیں ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نمازی مل جائیں گے, ہمیں لاکھوں حاجی مل جائیں گے, ہمیں لاکھوں حفاظ مل جائیں گے, لیکن ہمیں بہت مطلب سینکڑوں میں بھی شاید نہ ملیں جو کہ اپ رائٹ اور وہ والے تاجر ہیں جو قیامت والے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. آپ لوگوں کو یقیناً ڈاکٹر شاہد نے آپ کو بتا دیا ہوگا. تو آپ کا مقصد تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ ایسے تاجر بنیں, یا ایسے آپ بزنس مین بنیں, یا آپ ایسے انٹرپرنور بنیں, یا آپ ایسے ورکر بنیں کہ آپ جب یہاں سے ہو تو یہاں پہ دنیا کی کمائی تو دنیا کے لیے ہے ہی ہے نا. تو اگر ہمارے پاس آخرت کی کمائی کرنے کا بھی ذریعہ ہے جس کو ہم اس کو عبادت بنا سکتے ہیں, اور یہ آج بہترین عبادت بن سکتی ہے. کیوں؟ ایک تو ویسے بھی ہے, دوسرا یہ ہے کہ آج کل حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ایماندار لوگ ملتے نہیں ہیں, بزنس کے اندر آپ کو ملتے نہیں ہیں. تو اگر یہ آپ کریں گے تو آپ کا ٹرسٹ می, یہ میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں, یہ آپ کا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج بھی ہوگا, کمپیریٹیو ایڈوانٹیج بھی ہوگا, اور انشاءاللہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید آپ کی روزی میں برکت دیتا ہے انشاءاللہ. جی ساجد, سر میرا ایک سوال ہے. تھینک یو سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی کام اسٹارٹ کرنے ہم جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں جب ان کو آپ کا آئیڈیا پتہ لگتا ہے کہ وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو سر اس میں ان کا جو پروفٹ یا ان کا مارجن ہونا چاہیے وہ کس ریشو سے ہمیں سیٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, اس کے اندر جو شراکت ہے نا, یہ مختلف یہ فقہ کا معاملہ ہے. دیکھیں, ایک ہے آپ کی پیور بزنس, اس کے اوپر اس میں تو آپ اپنے حساب سے کچھ بھی دے سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو وہ کروں گا کتنا منافع دینا ہے, کتنا اس کا وہ کرنا ہے, وہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. وہ آپ اس ڈیسیجن کے اوپر کر لیجئے. آپ کہیں گے یار میرے فار ایگزامپل 100 روپے سے ہونا ہے, وہ 50 روپے دے رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یار میری تقریباً 10 روپے کی 50 روپے کی میری انویسٹمنٹ ہے, لیکن میری ایفرٹ بھی تو میری لگ رہی ہے, وہ تو سلیپنگ پارٹنر ہے, تو میں 30% اس کو دوں گا. تو وہ آپ کے اوپر ہے. تو آپ اس کے اوپر ڈیسیجن ٹری میں ڈال دیں کہ یار آپ کے ریسورسز کتنے چاہیے, کہ پیسے آ رہے ہیں, آپ کی ویلیو کتنی ایڈ ہوگی, کہ یار بزنس جتنا بڑھے گا, اور کیا یہی طریقہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے, وہ کر لیں. لیکن جو اس کا پراپر آپ نے مشورہ کرنا ہے نا, تو میں تو آپ کو کہوں گا کہ وہ کسی اپنے, کیونکہ اس کے اندر 2-3 آپشنز ہیں شراکت کے. اب مجھے نہیں آئیڈیا ڈاکٹر شاہد نے آپ لوگوں کے کورس کے اندر یہ رکھا ہے نہیں رکھا. اگر رکھا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں ہے تو آپ کسی سے مشورہ کر لیں, کسی مفتی سے. جو اب کراچی میں تو آپ کو بہت سارے مفتی مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو یہ بزنس کی آپ بلکہ عدل بھائی, اس سوال کی برکت سے میں ڈاکٹر شاہد صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ if need be بیت اسلام can appoint one of our شریعہ ایڈوائزرز جو ایک مختصر سا سیشن پارٹنرشپس اور شراکت کے پر کر لے, تاکہ اگر یہ بچے اگر اس پہلو کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کا بڑا فائدہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. جی بالکل ظاہر صاحب, زبردست, ماشاءاللہ سے بہت اچھا سجیشن ہے آپ کا. بالکل. جی عمران بھائی, اس کو پلان آؤٹ کر لیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ ساجد صاحب کے سوال کی برکت سے. ہاں ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. تو بہت بہت شکریہ عدیل صاحب کا, آج ہمارے ساتھ موجود تھے, اور عزیر صاحب کا. آصف ملک صاحب جا چکے ہیں میرے خیال میں, ڈاکٹر شاہد بھی اس وقت موجود نہیں ہے. تو I'll wrap up the session with token of thanks to عدیل صاحب and عزیر صاحب and to بیت السلام, اور ہمارے تمام شرکاء جو اس سیشن کے اندر ہمارے ساتھ شامل تھے. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں جوائن کرنے کا. آئی ہوپ کہ ہمارے معزز مہمانان کی جو زبردست گفتگو تھی اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. میں نے بھی بہت کچھ سیکھا الحمدللہ آج. تو آئی ہوپ کہ یہ جو سفر ہمارا ابھی جو باقی ہے تھوڑا, اور اس میں ہم اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھیں گے, اور بیت السلام کے ساتھ مل کر ان بچوں کی لائف میں ایک پازیٹیو چینج اور ایک پازیٹیو امپیکٹ لانے کی جو کوشش ہے
آپ سے بہت ساری دعاؤں کی درخواست ہے عادل صاحب کہ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئی بی اور بیت السلام نے یہ انیشیٹو لیا ہے وہ اللہ پاک پورا فرمائے، اور انشاءاللہ ان بچوں کی بہت ساری سکسیس سٹوریز ان دا میکنگ ہیں. کافی سارے بچوں نے اپنی چیزیں شروع کر دی ہیں، کافی سارے بچے جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اگلے 1-2 ہفتے کے اندر بہت اچھی چیزیں جو ہے شیپ اپ کر کے آپ کے سامنے لانے میں کامیاب ہوں گے. جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم. Thank you. It was a pleasure. Jazakallah khair. Thank And you very Allah much. Hafiz from our side, sir. Allah Hafiz. Thank you very much. Allah Allah Hafiz. Hafiz, sir. Thank you so much Assalamu for alaikum. your advices. Thank you, sir. Jazakallah. Allah Hafiz.